अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियतन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ जहां भी होंगे खैरो आफियत के साथ होंगे। यार ये बताओ कि छुट्टियां कैसी गुजरी? अच्छा इस बार मैं सही बताऊं, सच्ची सच्ची बताएं सच्ची सच्ची बताओ ना, बहुत ही बोरिंग थी और 2 दिन कुछ करने को ही नहीं था यार। अच्छा यही होता है जब 5 दिन मुतवातिर वर्क कर रहे होते हैं, डेली उठना होता है यार, इतना बड़ा हार्ड वर्क भी नहीं है, नॉर्मल है हमारा काम। तो यार हमें लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, सुबह उठना है, नींद खराब करनी है, घर के काम समेट कर आने पड़ते हैं मुझे, जहनों को जनाब लंच बना कर देना है। अच्छा तो एक बिजी शेड्यूल मुझे नजर आता है और मैं इंतजार करती हूँ यार कब वीकेंड आएगा, कब वीकेंड, और हमें इंतजार होता है। और जुमा के बाद जो है सैटरडे और संडे हम इंतजार में ही गुजार देते हैं, यार मजा आएगा, ये करेंगे, ये प्लान। अच्छा इस बार कोई प्लान ही नहीं था। तो कभी कभी होता है ना, प्लानिंग होती नहीं है, क्या करना है, कहाँ जाना है, ना कोई फंक्शन फैमिली में थे, कुछ भी नहीं था। अगला वीक और उससे अगला वीक जो है बड़ा बिजी आने वाला है, फंक्शन ही फंक्शन है, शादियां ही शादियां आने वाली हैं। तो शॉपिंग का ख्याल मुझे आया यार कर लो, तो अभी तनख्वाही नहीं है हम लोग की आई यार, सैलरी आती तो सोचूंगी यार शॉपिंग भी करनी है। तो ये बड़ा काम है कि इंतजार, और घरेलू जो खवातीन है वो भी इंतजार करती हैं, जो वर्किंग वुमेन है वो भी इंतजार में होती है कब सैलरी आएगी और फिर हम शॉपिंग पे स्पेंडिंग करेंगे। तो वैसे कैसे लग रहा है आज मेरी मैक्सी, ये बताएं। आते ही बहुत सारे रिमार्क्स मिली में, तो मैडम आ गई हैं, कहाँ आ गई हैं, बातें सुनने के मिली मुझे। और थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे बताएं कैसी लग रही हूँ मैक्सी में। और कभी कभी लगता है कि ये अब एज नहीं है इस तरह के फैशन की, लेकिन दिल है यार, दिल जवान होना चाहिए, बस उम्रों में की रखा है। जब भी दिल चाहे, जो भी दिल चाहे पहनो, अपना स्टाइल बनाओ। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस एज में आ गए हैं यानी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब हम फैशन नहीं कर सकते, अब हम हर काम कर सकते हैं, गरारे भी पहन सकते हैं, शरारे भी पहन सकते हैं यार, अब जो है सुकून से पहन सकते हैं। बल्कि पहले जो है हम कुछ भी नहीं पहन सकते थे, क्योंकि बच्चे साथ साथ होते थे तो गरारा खींच रहे हैं, कहीं से अम्मा की कमीज खींच रहे हैं, कहीं शरारा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब बच्चे हो गए बड़े तो अब इजीली जो है हम लोग पहन सकते हैं, जो चीज़ चाहे कैरी कर सकते हैं, शरारे गरारे मैक्सियाँ पहने और एंजॉय करें। उम्र की कोई हद नहीं, कोई कैद नहीं, अपने स्टाइल में जनाब बिल्कुल ढाल लें तो आप भी प्यारी लगेंगी। अच्छा बहुत मज़े मज़े की बातें होने वाली हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSL 6 एडिशन जो है स्टार्ट हो गया है। और ख़वातीन का इंटरेस्ट मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा भी बहुत कम है, लेकिन मर्द हज़रात बड़े शौक से देखते हैं, अच्छी बात है। और मेरे ससुर जो है वो बड़े शौक से देख रहे थे। और मज़े की बात है सारे बच्चे अब इकट्ठे हो जाते हैं, तो मुझे अपने बचपन का ज़माना याद हो, हम भी अब्बा के साथ ऐसे बैठते थे, हालांकि समझ सानू कख भी नहीं आती सी, फिर भी हम पूछते थे अब्बा कौन सा खिलाड़ी है, पता चले कि भाई हम पूछ रहे हैं और हमें कुछ पता है। तो यही यार आजकल बच्चों का है, बच्चे जो है ज़्यादा बल्कि तेज़ हो गए माशाल्लाह, क्लेवर हैं, तो सारे खिलाड़ियों के नाम भी याद हैं और बता भी रहे होते हैं कि अब कौन खेल रहा है, कौन सी टीम खेल रही है। और दादे के साथ खूब इंजॉय, कल से जनाब बिल्कुल ये सिलसिला भी स्टार्ट हो गया। अच्छा मज़े मज़े की बातें भी होती रहेंगी और हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं, मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ कर दूँ। आज हम सेहत की बात करेंगे, अच्छी बात है, कपड़ा पहने आप दिखाएं, लेकिन सेहत ना हो तो यार ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। ज़रूरी है कि पहले अपनी सेहत पर फोकस करें, सेहत है और अपनी मैं कहती हूँ अपने आप पर फोकस जिसको कहते हैं। हम फोकस नहीं सिर्फ यही ड्रेसिंग फोकस करते हैं और कोई फोकस चीज़ नहीं होती। असल चीज़ है हमारी ग़िज़ा, हमारी डाइट, हमारी खुराक, जो कि मेन चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना है। और मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम के साथ साथ यार एक मसला जो मुझे लगता है, मुझे होता है, बहुत सारे लोगों को भी हो सकता है, भूख यार नहीं लगती, कम लगती है। तो इसमें क्या करना है? हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अलवीना है, वेलकम, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है अलवीना? मजे में, ठीक ठाक। क्या करती है 2 दिन छुट्टी? तुम्हारे 1 दिन छुट्टी होती है या 2 दिन छुट्टी होती है, क्या करती है? मेरी 1 दिन होती है। ठीक है, संडे को होती है बस। ठीक, तो फिर क्या लंबा सोती हो, रिलैक्स करती हो, क्या होता है? शॉपिंग पे जाती हो, क्या करती हो? ये है कि थोड़ा सा सोना भी होता है, नींद पूरी करनी होती है, उसके साथ साथ जो है थोड़े से घर के काम भी होते हैं वो करने होते हैं। बाकी ये कि थोड़ी सी अपनी हेल्थ पे भी थोड़ी तवज्जो देनी होती है, स्किन केयर करना होता है। तो बस ये कल मुझे भी ख्याल आया यार, स्किन जो है, स्किन पे कोई फोकस नहीं, हेयर डाइट किया, तो ये ज़रूरी है कि अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं फोकस कर रहे थे, होना बहुत ज़रूरी। इस पर बात भी करते हैं और हमारे साथ हमारे और गेस्ट भी हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमेशा टिप टॉप नज़र आएंगे, हमेशा खुश नज़र आएंगे, लोगों के मसले हल करते हुए नज़र आएंगे। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ
राना इरफान साहब, इनको वेलकम, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे राना साहब? बहुत शुक्रिया आयशा, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। अभी आप बात कर रही थी वीकेंड की छुट्टियों की। हाँ। तो शायद आप जो वर्किंग खवातीन, आप तो कोई ना कोई वीकेंड छुट्टी कर लेती होंगी। अगर हम मर्दों की बात करें तो अगर हमें ऑफिस से भी छुट्टी मिल जाती है तो उस दिन जो हमारे घर में काम जो है ना ओवर हो जाते हैं। शायद हम समझते हैं कि अगर दफ्तर में काम करें तो छुट्टी नहीं मिले तो काफी है। तो वाकई ऐसा होता है कि इतना बर्डन हो जाता है, ये चीज ग्रॉसरी लानी है, फलां चीज लाना है, यूटिलिटी की जो सारी चीजें हैं वो लानी है, बिल पे करने हैं, फलां करने, काम ज्यादा हो जाता है। एक तो ऐसा है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, जिस शोबे में हम काम करते हैं, हमारा जो वीकली ऑफ जो होता है वो कोई संडे के हिसाब से नहीं होता। ठीक है। मतलब वर्किंग डे के अंदर होता है। हाँ। अच्छा, सुबह उठ के हमें सबसे पहले तो रूटीन का जो काम है, आपने ब्रेकफास्ट का सामान लेकर आना है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, और बच्चों के स्कूल छोड़ने के बाद आपने फिर पूरे हफ्ते के जो घर के काम होते हैं, ग्रोसरी होगी, बच्चों को ऑफिस लेके आना। मेरे ख्याल में अगर हम ऑफिस में होते तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते होंगे। अगर वीकेंड के अंदर ही हमारा छुट्टी वाले दिन घर के अंदर बेचारे यही रोना रोते हैं सच्ची से। बिजनेसमैन जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा नहीं होता। छुट्टी फ्राइडे होती है, फ्राइडे तो छुट्टी होती है ना आप लोगों की, या वो भी आजकल दुकानें जो है शॉप्स खुलने लग गई हैं, जुमा नमाज के बाद अक्सर जो है शॉप्स ओपन होती हैं। मुल्तान में तो आपका पूरा फ्राइडे ऑफ होता है। हाँ। तो यहाँ तो बहुत अच्छा है कि छुट्टी होती है। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो संडे को ऑफ होता है। सिर्फ मुल्तान और फैसलाबाद ऐसे हैं जो फ्राइडे को ऑफ करते हैं। अच्छा, आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो अदम बर्दाश्त है, और इसके साथ दूसरों के राइट्स की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात, क्योंकि ये जो है टॉपिक मुझे जो राना साहब ने बताया, शायद इस पे बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, दबंग जो है मौजू है, इस पे बात करनी चाहिए। अपने हकूक की जब हम बात करते हैं, पहले दूसरों के हकूक की भी बात करेंगे, अपने हकूक क्या हम लड़ लेते हैं? क्या हम इस काबिल हो गए हैं? खवातीन की बात अगर मैं करती हूँ तो यार अपने राइट्स के लिए भी अभी हम नहीं इस काबिल हुए, इतने स्टैंड नहीं कर पाते कि हम अपने हकूक की बात करें। दूसरों की तो अलग बात है यार, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? अच्छा, दो चीजें हैं, एक है हकूक, दूसरे अदम बर्दाश्त। ये दोनों चीजें आपको मुआशरे में साथ साथ चल रही होती हैं। जब आप अपने हकूक की बात कर रहे हैं तो हम अपने हकूक के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं। वो छोटी सी आवाज़ बुलंद करें, वो तेज़ आवाज़ में बात करें, या एहतजाज की सूरत के अंदर करें, हम कहीं ना कहीं जो है अपने हकूक की बात कर लेते हैं। अगर आप अपने घर की बात करें, अपनी फैमिली से बात करें, अगर आपके वालिदैन बहन भाई थोड़ा सा आपसे डिस्टर्ब हैं, कोई ज्यादती करे, तो वहाँ अपनी वॉइस हम लाजमी बुलंद करते हैं, ठीक है, अपना हक लेने के लिए। अगर गली के अंदर कोई पड़ोसी आपका हक मार रहा तो हम उनसे भी कोशिश करते हैं, प्यार से बात बनती है तो प्यार से ले लें, तो गुस्से में लड़ाई में हम अपना हक मांगते हैं। अच्छा, आपका मुआशरे में किसी भी उससे ताल्लुक क्यों ना हो, आप मुलाजिम हैं, प्राइवेट मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, किसी इदारे में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अगर कोई शायद कोई इदारा आपसे सैलरी कम देता है या लेट देता है तो एक बार आप उनको जरूर कहेंगे जी मेरी ये सैलरी जो है आपने कम क्यों की या काटी क्यों। ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे के हकूक की बात करेंगे तो वो तो हम बात करते नहीं है। क्यों नहीं बात करते कि जब आपने दूसरे के हकूक की बात करेंगे, सबसे पहले आपने अपने मन में देखना है कि आप दूसरों को क्या हक दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यही बात हो गई इस पे कि यार क्यों बोले यार, हमें सानू की पई है, हमें क्या जरूरत है, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। लोग दूसरों का कोई भी मसला उसको अपना मसला समझते थे, उसके हल के लिए आगे बढ़ते थे। तो अब तो आगे नहीं बढ़ते ना, क्यों? हमारे मुआशरे में जो मसाइल के जड़ वो यही है ना कि अब हम सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बात करते हैं महंगाई की। महंगाई कोई एक तबके का, एक शख्स का या एक फर्द का मसला नहीं है, बल्कि पूरे मुआशरे का मसला है। आप प्रेस क्लब के सामने से गुजरेंगी तो 20-25 लोग जाके महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे। अच्छा, हमारे जैसा शख्स पूछेगा भाई खैरियत है, क्यों खड़े हो गए? जी महंगाई के लिए। अच्छा जी ठीक है, किक मारी मोटरसाइकिल आगे। ठीक, यानी हम इस तरीके थोड़ी सी बेहिस्सी की तरफ जा रहे हैं। यानी हमारा भी मसला है, ये सबका मसला है। जब हम महंगाई की बात करते हैं या बहुत सारी दूसरी चीजों की, तो लेकिन जब आवाज उठाने की बात होती है तो क्या बस इसी का मसला है, या बस वेला है, वेला है, मेरे पास बहुत सारे काम है, तो फिर रोना क्यों रोते हैं हम लोग? रोना तो रोना पड़ेगा जब आपके घर के अंदर आपके जो अखराजात है आपकी आमदनी से ज्यादा होंगे तो रोएंगे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हकीकत बात यह है कि ये सारा जो प्रेशर जो है महंगाई का, शायद मर्द में भी किसी सूरत होगा, लेकिन जो घरेलू खातून है उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर है। उनको सबसे ज्यादा जो है ना घर के अखराजात चलाने के लिए, घर का बजट चलाने के लिए जो है ना बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये प्रेशर बर्दाश्त कौन कर रहा होता है? बेचारा मर्द कर रहा होता है। सुबह सुबह मैं लड़के आई भुट्टा साहब से, भुट्टा साहब ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है।
اور میں جب آؤں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے گھر میں، تو کون پریشر بیچارہ برداشت کرتا ہے؟ وہ بھی تو مرد کر رہا ہے نا بیچارہ. جی مرد تو صبح گھر سے نکلتا ہے، اس کو تو شام تک اگر وہ ملازم پیشہ ہے تو کیا کرے گا؟ جو سیلری اس کی ادارے نے دے رکھی ہے اس نے تو مہینے بعد وہی سیلری ملنی ہے. بالکل. اچھا اسی طرح اگر کوئی تاجر ہے، تاجر بھی کسی نہ کسی والے سے اگر مہنگائی ہو گئی تو اس نے اپنے پروڈکٹ کے ریٹ جو ہے نا وہ بڑھا دیے چل جائے گا. اصل میں سب سے زیادہ جو پھنستا ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ مزدور طبقہ ہے، جو صبح جاتا ہے اور شام کو اس کو مزدوری ملے نہ ملے کوئی ایسی نہیں ہے. آپ کے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹھیلا لگاتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، جو اور بہت سارے کام کرتے ہیں. مین پرابلم ان کا ہے کہ انہوں نے اس حساب سے مطلب وہ ان بیلنس ہے، پتہ نہیں بھی صبح گھر سے نکلیں شام کو ان کو مزدوری ملے گی نہیں ملے گی. وہ اپنے گھر میں کھانا کس وقت کیسے بنائیں گے، یہ بڑی صورتحال خراب ہے. اگر آپ اپنے گلی محلے میں کسی کریانے والی دکان کے پاس جا کے 20 منٹ رک جائیں تو ایسا آپ حیران ہوں گی، آج بھی لوگ 10 روپے کی چینی، 10 روپے کا گھی، 5 روپے کی، مطلب ایسی انہونی آپ سوچ نہیں سکتے کہ آج کے دور میں وہ چھوٹی چھوٹی پڑیاں دکاندار نے بنا کے رکھی ہوتی ہیں، وہ روزانہ پرچیز کر کے وہ ایک ٹائم کا کھانا بناتے ہیں. اور اگلے دن کیا ہوگا تو پھر وہی صورتحال ہے کہ صبح مزدوری پہ جائے گا اور واپسی آ کے اس کو کیا ملے گا، مزدوری ملے گی نہیں ملے گی، اور اس کے بعد اس کے گھر کا چولہے کی کیا صورتحال ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو غربت ہے اس کی وجہ سے ہم جوڑتے ہیں، اس کی وجہ کو جوڑتے ہیں عدم برداشت سے. جب ایک بندہ جو ہے اس طرح رولتا ہے، میں کہتے رولنا ہے یار، آپ پورا دن بیٹھے ہیں مزدوری کے لیے کرتے ہیں، صحیح پیسے نہیں ملتے، اگلے دن ملیں گے بھائی، کب ملیں گے. اچھا تو جب دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں یار یہ تو بڑے عیش میں ہیں، مزے کر رہے ہیں اور یہ گڈیوں پہ پھر رہے ہیں، جو روڈ پہ جو ہمیں لڑائیاں نظر آتی ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے؟ تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو یا حادثہ اتنا بڑا نہیں ہوتا بعض اوقات، اور آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، گالیاں گلوچ کر رہے تھے، کیا کیا نہیں کر رہے ہوتے لوگ، اور اگنور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ایندی غلطی ہے، ایندی ایسی کی تیسی، بھائی کچھ ہوا نہیں، خیر ہے اب جاؤ. نہیں ایندی تو ایسی کی تیسی، اللہ کی طرح نظر نہیں آتا، بس اس پہ بحث ہوگی، لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اچھا ہماری تربیت نہیں رہی. پہلے ہم اپنے بچوں کی اپنے گھروں سے تربیت کرتے تھے، اور تربیت کا آغاز ہمارا یہاں سے ہوتا تھا جب اپنے بچے کو آپ نرسری کلاس میں بھیجتے تھے اور ان کے ساتھ ایک ڈبہ جس کو ٹیفن کسی دور میں کہا جاتا تھا، لنچ باکس آج کل کہتے ہیں، اس کے اندر اپنے بچے کو جو روٹی رکھ کے دیتے تھے تو ساتھ ہی اپنے بچے کی تربیت کرتے تھے. بیٹا آپ نے اپنے لنچ کی طرف توجہ رکھنی ہے، آپ کے ساتھ والا ڈیسک والا بچہ کیا کھا رہا ہے آپ نے نہیں دیکھنا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ہمارے بچوں میں برداشت کا جو تھا چیزیں وہ پیدا کرتی تھی. بچے کو بتاتی تھی بھی آپ کی جیب میں یہ 20 روپے جو میں نے رکھے ہیں آپ نے اسی کو خرچ کرنا، اگر کوئی بچہ 50 لے کے آ رہا اس کی طرف نہیں دیکھنا. تو یہ جو تربیت ہماری چلتی تھی، بڑے ہو کر یہ ہمارے اندر برداشت جو ہے نا وہ پیدا کرتی تھی، اور بہت سارے چیزیں جو بڑے بڑے مسئلے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے. آج کیا چیز ہے کہ آپ صرف اس چیز کے اوپر ہمارے ملک میں مرڈر ہو رہا ہے کہ آپ نے روڈ کے اوپر گاڑی میری گاڑی سے آگے کیوں نکالی. ٹھیک ہے، آپ نے آج بہت سارے ہمارے مرڈر ایسے ہو گئے خیبر پیکے کے اندر کہ آپ نے پارکنگ والی جگہ پر، میری پارکنگ کی جگہ تھی، آپ نے کیوں لگائی اور 7 لوگ وہاں پہ مرڈر ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی طور کے اوپر کہ میرے پارٹی کے خلاف جس سے میں بات کر رہا تھا، جس کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں، اس کے خلاف آپ نے بات کیوں کی، اس کے اوپر ہم نے ایک دوسرے کے جو نا سر پھاڑ دیے. ملتان کے اندر شہروں کی بات ہے. ٹھیک، اس سے بات کرتے ہیں. یہ تو بہت جو ہے میں کہتی ہوں ڈراؤنی سی بات ہو گئی یار، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے ہم بندہ پھڑکا دیتے ہیں. انسان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل جو ہے انسانیت کا قتل ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. برداشت نہیں ہے، کیوں بیئر کریں اس کو، بس پھڑکا دو، اس کو مار دو. یہی حل، یہی سلوشن کیوں ہم لوگوں کو آتا ہے؟ اس پہ بات کرنی چاہیے. نفسیاتی طور پر لوگ جو ہے کہاں جا رہے ہیں، کیا مسائل ہیں ان لوگوں کو، یا پھر برداشت نہیں ہوتا تو پھر خود کو ختم کر لیتے ہیں. یہ دو چیزیں جو ہے بہت زیادہ دیکھنے میں ملتی ہیں. اس سے بات کرتے ہیں، چلتے ہیں الوینا سے، اور صحت کی بات کرتے ہیں. یار یہ بھی بہت ضروری ہے، سڑ کھڑتے رہتے ہیں ہم، روز سٹتے رہتے ہیں، کھڑتے ہی رہتے ہیں. الوینا، تو ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں بتا رہی تھی یار، جیسے جو ہے موسم چینج ہوتا ہے، یہ چینج موسم ہے، اس میں شام جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں اور دن کو جو ہے گرمی ہو جاتی ہے، دھوپ ہو جاتی ہے. تو یار اس میں بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. ایک تو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، میں صحیح بتاؤں
میں کوشش کر رہی ہوتی جلدی سو جاؤں لیکن نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی, بہت مشکل سے جو ہے نیند آتی ہے, کبھی گرمی لگ رہی ہے, کبھی ٹھنڈ, کبھی کیا کریں یار, کبھی کولٹ ڈال رہے ہیں, کبھی اتار رہے ہیں, تو یہی ٹینشن ہوتی ہے. اس طرح کھانے میں بھی یہی مسئلہ ہے, دل ہی نہیں کیا رہا. کیا کیا جائے اس موسم میں, کیا کہو گی آپ؟ اب جیسے موسم گرما آ رہا ہے تو ہمیں اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہوتا ہے. باقی اس کے ساتھ ساتھ ساری ڈائٹ بھی ہمیں اچھی رکھنی ہے تاکہ ہماری ساری جو اس کی ہماری جو امیونٹی اچھی ہو. باقی جو ہے کہ ہماری ڈائٹ اچھی ہوگی تو ہماری نیند بھی پراپر آئے گی. اور اس کے علاوہ ایسے بات یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم جوسز وغیرہ, فریش جوسز کا انٹیک کریں, یا واٹر تو سب سے پہلے آ جاتا ہے نا. باقی اس کے ساتھ ساتھ فریش جوسز لیں, فروٹس لیں, تاکہ ہماری جو ہے امیونٹی اچھی رہے اور جو ہماری ہیلتھ اچھی رہے گی. اس کے بعد یہ کہ نیند بھی اچھی آئے گی نا. تو باقی یہ کہ فروٹ جوسز جو ہیں اس کا ہم انٹیک کریں گے, وہ ہمارے ہیلتھ کے لیے اچھے ہوتے ہیں. اچھا, بیسٹ کیا ہے, وزن کیا بڑھتا ہے جوسز سے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جوسز پینے سے وزن بڑھتا ہے, کہ بڑھتا ہے واقعی؟ ہاں جی بالکل ایسی ہے. یہ کنفرم ہو گیا کہ جوسز آپ پئیں گے, اس سے اچھا فروٹ کھا لیں, فروٹس لے لیں. ہاں جوسز وہاں پہ کہ یہ ویٹ گین میں جو ہے اپنا رول پلے کرتے ہیں. باقی یہ کہ جوسز سے وائٹامنس, نیوٹرینس, منرلس ملتے ہیں ہمیں, جو کہ ہمارے لیے اچھے ہیں. باقی یہ کہ اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے تو اس کے لیے تو آپ آبویسلی فروٹس کی طرف جائیں گے. فروٹ جوسز کا ہم اس میں سلیکٹ نہیں کریں گے, ہم پھر فروٹس کا چوز کریں گے. اس میں اصل میں وجہ ہوتی ہے کہ فروٹ جوس میں فائبر لاس ہو جاتا ہے, اور جو فروٹس ہوتے ہیں اس میں فائبر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری ڈائجیشن اچھی رہتی ہے, امپروو رہتی ہے, اور ویٹ لوز میں بھی ہیلپ کرتی ہے. یہاں اکثر جب ہم پھلوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں اتنا مہنگا تو پھل ہے, کیا آپ لوگ مشورے دیتے ہیں, کیا ایڈوائز دیتے ہیں؟ تو اب لوگ اکثر کہتے ہیں یار جو موسمی پھل ہوں وہ آپ کو ریزنیبل مل رہے ہوتے ہیں, آپ جا کر دیکھیں آپ ریڑیوں پہ مل رہے ہوتے ہیں اور وہ ریزنیبل پرائس میں ہوتے ہیں, تو وہ پھل کھانے چاہیے. جیسے کہ فلٹر فروٹر یہ سارا ریڑیوں پہ رہا اور سستا رہا. اس کے علاوہ کیلا جو ہے وہ عام جو ہے آپ کو سستا ملا اور بہت زیادہ آیا. تو جو فروٹ سستا ہے وہ کھائیں, جو بھی مہنگا کھانے والا فروٹ کیا ہاں, یہ جو سستے فروٹس ہیں اس میں یہ فروٹس ایپل یا بنانا یا پھر اورنجز آ جاتے ہیں, تو وہ بھی آپ لیں کیونکہ وہ بھی تو فروٹس ہیں. آپ اس سے بھی آپ کو وہ نیوٹرینس ملیں گے جو باقی فروٹس ہیں. تو آپ جو چیز ایزیلی اویل کر سکتے ہیں تو آپ وہ اس پہ تو لازمی جائیں نا. اب جیسے فروٹس کی سرونگ ہے ڈیلی بیسس پہ ہمیں ضروری ہوتی ہے کہ ہم 3 to 5 سرونگ لیں, جیسے کہ 1.5 کپ لازمی فروٹس کا لیں, ہماری ڈیلی بیسس میں انکلوڈ ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری ایک تو ایکٹیویٹی بھی کم ہوتی ہے, ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ہم اس کے ضروری ہے کہ ہم فروٹس تو لازمی لینا. اور گرمیوں میں تو تربوز آ جاتا ہے یار, تربوزے آ جاتے ہیں, تربوز آ جاتے ہیں, بہت سارے مزید فروٹس آ جاتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کھائی جا سکتی ہیں. جیسے یہی تربوز کی بات کی آپ نے, اس سے ہم اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں. اس میں پانی کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے, جیسے کہ 92% پانی جو ہے اس میں ہوتا ہے. تو یہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا ہے کہ اس میں الیکٹرولائٹس بھی ہوتے ہیں, منرلز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری پورے دن جو ہے ہماری باڈی اچھی ہائیڈریٹ رہے گی, ایکٹیو رہیں گے. اچھا, گڈ ہیلتھ ہے اور گڈ لائف ہے, اچھا کھاؤ گے یقیناً اور جو ہے صحت بھی اچھی رہے گی. تو پھر ہم لوگ اس وقت فوکس کرتے ہیں جب ایک ڈاکٹر کہتا ہے یار آپ نے فروٹ کھانے ہیں, فلاں ڈائٹ پہ لینا ہے, پھر ہے اچھا ڈاکٹر جی میں پھر ایڈوائس پہ عمل کروں. ہمیں نہیں پتہ یار کہ یہ چیزیں کھانی ہے, ہمیں روٹین وائز اور اپنی ڈائٹ میں شامل کرنی ہے. صرف ہم روٹی ہی کھاتے ہیں اور پیٹ بھر لیتے ہیں, بس کافی ہو گیا ہم نے, اور اپنے کام میں بزی ہو جاتے ہیں. جتنا ورک آؤٹ کر رہے ہوں اس حساب سے تو آپ کو ڈائٹ لینی چاہیے. ایسے ہی ہے, ہمیں ہر چیز کو ایک ماڈریٹ اماؤنٹ میں لینا چاہیے. اگر ہم روٹی کھا رہے ہیں نا تو سنیکس میں ہمارے فروٹس آ جاتے ہیں, تو وہ ہمیں لازمی لینے چاہیے. کیونکہ آپ فروٹس لوگے تو اس سے آپ کی ایک تو امیون سسٹم آپ کا ہیلدی رہے گا. ہم جو یہ روٹی وغیرہ کھاتے ہیں یا کوئی فاسٹ فوڈ لے لیتے ہیں, اگر آپ فاسٹ فوڈ کی طرف بھی تو جا رہے ہیں نا, آپ اس کی جگہ آپ فروٹس کو اویل کر لو. باقی یہ کہ روٹی وغیرہ سے یا کھانے سے ہمارا کیلوریز انکریز ہوتی ہیں, لیکن اگر ہم وائٹامنس لینے ہیں, ہم نے نیوٹرینس لینے ہیں, وہ اس کے لیے ہمیں فروٹس کا انٹیک لازمی ہے ڈیلی بیسس پہ. ٹھیک ہے, رمض آپ کی طرف آتے ہیں اور یقیناً آپ مسکرات سے ایک غریب بندہ, ابھی ہم بات اس پہ کر رہے تھے کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے اس کو جو ہے لالے پڑے ہوئے ہیں, مشکل ہے اس کے لیے. اور پھر فروٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لازمی بات ہے یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہیں. یہ چیزیں صرف ایک امیر کے لیے نہیں, یا جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے. اچھی ڈائٹ کھانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور اس کا حق بھی ہے کہ اس کو اچھی ڈائٹ ملنی چاہیے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے پاس جو ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہے, تو فروٹ کی طرف کیوں جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے, اس کو تو ہم ایک ویسے ضروری فوڈ ہے, لیکن جب آپ
गुर्बत की निचली सतह पे हो तो फिर तो ये आपका एक्स्ट्रा फूड है। आपको पेट भरने के लिए 2 वक्त की खाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद दूसरा जो ऑप्शन हम देखते हैं कि जो हमारे ताजर हैं, जो हमारे फ्रूट का बिजनेस करते हैं, उन्होंने भी मसनूई महंगाई कर रखी है। बिल्कुल। पिछली बार की आपको मैं बात बताऊं कि केला बहुत सस्ता हुआ और हमारे पूरे जितने साउथ पंजाब के अंदर कोल्ड स्टोर थे वो केले से इन्होंने भर लिए। अच्छा, अल्लाह ताला जो है ना वो किसी एक मसलक का, किसी एक फर्द का या मीरू का नहीं है, बल्कि पूरे जहानों का है। ऐसा कोई सिलसिला आया कि केले के अंदर कोई बीमारी आ गई और केला वो रखा जो 6 महीने तक जो स्टोर रखा रहना था, 3 महीने के बाद एक्सपायर होना शुरू हो गया। और फिर आपने देखा कि पूरे मुल्तान के अंदर केले की रेडियां भरी हुई खड़ी थी। 8 रुपए से लेकर वो 15 रुपए दर्जन तक केला आपका मुल्तान में सेल हो रहा है। तो फायदा हो गया ना, गरीब लोगों का फायदा हो गया। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर हम फलों की बात करें, हमारे मुल्क के अंदर जो फल है वो बिल्कुल सस्ता है, मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। हर तबके का लोग जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। अब किन्नू की बात करें या फिल्टर की बात करें, लास्ट वीक तक आपके मुल्तान में 10 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो तक जो है वो सेल होता रहा। हाँ, इसमें क्वालिटी की बात है, बहुत अच्छा आप लेंगे तो 40-45 था, लेकिन जो निचले दोस्त थे, हमारे निचले तबकात के लोग थे जो यूज नहीं कर सकते, वो 10 रुपए केला भी उन्होंने यूज किया, 10 रुपए किन्नू भी ले सकते थे। इसी तरह आपका फल का मौसम आने वाला, फलों का बादशाह आम का, आम आपको अच्छे से अच्छा मुल्तान के अंदर जो 80-90 रुपए किलो जो है मुल्तान में सेल होता है। अगर आप निचली सतह पे आ जाएं तो वो आपको 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए भी सीजन के अंदर आपको मिल जाता है। लेकिन बात वही है कि जब लोगों के पास खाने को पैसे भी नहीं होंगे तो फिर वो 10 रुपए भी उसके लिए महंगा है। जब उसके पास रोजगार के मौके अच्छे होंगे, जब उसको पैसे 4 पैसे फालतू होंगे, फिर वो ज्यादा पैसे की चीज भी फिर वो इस साइड पे सोचेगा। और फिर उसको होगा कि सेहत भी प्रायोरिटी में शामिल है, इसको भी देखना है। सेहत का तो हम ख्याल ही नहीं करते। अगर आप सर्वे करें अपने इस मुआशरे का, लोगों का, तो वो तो उस वक्त तक आपके हॉस्पिटल नहीं जाते जब तक वो मुकम्मल तौर पर गिर ना जाए। बिल्कुल। इससे मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और बात कर रहे थे जी बिल्कुल राना साहब से, इनसे जान रहे थे कि क्या किया जाए। अच्छा, कुछ हल भी है कुछ। जब हम कहते हैं कि माशरे में अदब बर्दाश्त की एक रवायत बनती जा रही है और कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, छोटी छोटी बातों पे खून खराबा हो जाता है, एक दूसरे को मार दिया जाता है। कल कराची का भी कुछ इसी तरह से वाकया था। एक बच्ची गई और चीज़ लेने के लिए, और उसकी एज होगी 8 साल होगी हार्डली, या 10 साल होगी, और वो बच्ची वहाँ जब गई तो गिर गई। और वहाँ जो बाबा जी थे, कोई 50 से अबव साल के होंगे, उन्होंने बड़े प्यार से, यार हर चीज़ को नेगेटिव नहीं देखते यार, ठीक है हो रहा होगा हरेसमेंट के वाकयात, लेकिन हर बंदा एक जैसा नहीं होता यार। उन्होंने बड़े प्यार से बच्ची को उठाया, मेरा बेटा क्या हुआ, और एक बोसा माथे पे दे दिया। प्यार आ जाता है बच्चों पर, बंदा अपने बच्चों को भी जो है इस तरह करता है, दूसरे बच्चों को भी पिटकार देते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। तो घर जब वो बच्ची गई और 5 बंदे वापस आए और 5 बंदों ने उस बंदे की, उस बुजुर्ग की इतनी पिटाई कि उसकी डेथ हो गई। यार क्या है यार, क्या है, हर चीज नेगेटिव ही क्यों सोचती हो क्या। अब देखिए यार, ये उस घर में बताया कि मैं बच्ची ने गिर गई और ऐसे ही मुझे बाबा जी, और देखिए बच्चों के जहन में आप क्या डाले। अब मैं ये बच्चों के जहन में कहूंगी कि ये चीज तो बच्चों के जहन में थी ना, घर में जाकर कही। राना साहब, इस पर क्या कहेंगे आप। अच्छा, हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी शिकार हो गया और हम वैसे भी माशरे में रोज़ पर रोज़ जो बढ़ते इस तरह के जो वाक़यात हैं, मासूम बच्चों से ज़्यादती के जो केस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह से जो ना हम थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ भी चले गए हैं और हम थोड़ा सा जो ना गैर महफूज भी महसूस करते हैं। अच्छा, जब बच्चा आपका घर से निकलता है तो पहले बच्चे ऐसे थे खुद अकेले स्कूल चले जाते थे, खुद स्कूल आ जाते थे, लेकिन आपने बच्चों को खौफजदा कर दिया कि नहीं बच्चा जब तक मैं ना अपने क्लास से बाहर नहीं आना, स्कूल से बाहर नहीं आना। अच्छा, बच्चों को फिर हमने तरबियत क्या किया कि बार बार हमने बच्चों को बताया कि नहीं बच्चे, वो पहले हम खास जो है ना लोगों का नाम लेते थे, भाई बच्चा वो आएगा आपको पकड़ के ले जाएगा, अगवा करेगा। हाँ। अब बच्चों को हमने किसी और तरफ हमने दिमाग जो है ना बच्चों के कर दिए। हम टीवी के ऊपर क्या दिखा रहे हैं बच्चों को, बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज के जी बच्चों के साथ जो है ना ज्यादती हो रही है। अच्छा, इस तरह के वाकयात गुज़श्ता 2 साल के अंदर देखा जाए हमारे पास कोई दर्जनों इस तरह के केस हो गए बच्चों के साथ कि वालिदैन भी जो है वो परेशान है। ठीक है, हमने कहा एक मिनट हमने कहा यहाँ बैड टच जो है ये हमने खुद ही कहा ना, हमें सिखाना है बच्चों को, ये जरूरी हो गया है, बच्चों को बताना है। अगर आपको कोई यूं टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो फिर आपने फौरन घर आके बताना है। अब वो बच्चे के जहन में वही था,
अब वो गिरी है और एक दादाजी नाना जी की उम्र का बंदा है, मैं वही कह रही हूँ, हर बंदा यार नेगेटिव नहीं हो सकता। उसने उसको बच्ची को हेल्प आउट किया और मेरी प्यारी सी बच्ची, एक जैसे प्यार यार आ जाते हैं बच्चों पर कभी कभी। तो अब पता नहीं उस बुजुर्ग के बेचारे की गलती थी क्या था, उसको जान से हाथ धोना पड़ गया। ये देखें। अच्छा, अब तो इस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं माशरे में मजीद बढ़ेंगे। हमने लोगों का जो है ना वो जहन साजी कर दी कि बच्चों के साथ जो कुछ भी होता है ये बैड टच ही है, हर चीज। गुड टच तो हम अब भूल गए ना। वो हमने क्यों नहीं बताया गुड टच में फर्क क्या है, ये क्यों नहीं बताया? नहीं बताया ना, अब बच्ची ने अब घर जाके कैसे बताया है। लेकिन ये तो वालिदैन को ठीक देखना चाहिए, अदम बर्दाश्त क्या है, यही है ना कि आपने उसको पॉजिटिव लिया ही नहीं। ठीक है, हर चीज जो वो नेगेटिव नहीं है, आपने पॉजिटिव भी कुछ सोचना है। ठीक है, आपने, हम कहते हैं कि जब आपका बच्चा स्कूल जाता है और आप देखते हैं कोई ऐसी चीज उसके पास है जो आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो आप बच्चों से पूछें कि ये चीज कहाँ से आई है। अच्छा, लाजमी बात नहीं है वो नेगेटिव तरीके से आई हो। बाद दफा आपके स्कूल की टीचर है, बच्चों से खुश होकर वो कर आपको गिफ्ट भी दे देती है। ठीक है। अच्छा, पहले ये था कि बच्चे बाहर निकलते थे, अड़ोस का कोई पड़ोसी, कोई अजीज रिश्तेदार बच्चों को चीज भी दिला देता था। तो अब हम इसको भी नेगेटिव वे के अंदर लेके जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों की, ठीक है, अच्छे अंदाज में तरबियत करें, बच्चों को महफूज अंदाज में तरबियत करें, लेकिन बच्चों को खौफजदा ना करें। ये खौफ की अलामत है। ठीक है, अगर कोई आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और कोई शख्स आपको बच्चा समझ के रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है और बच्चे ने भाई शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे अगवा करके ले जा रहे हैं, उसकी तो गई। बिल्कुल। जो हालात हमने कराची के कल आपने बताया, तो फिर वो बच्चा नहीं बचेगा कि जिसने उसको हेल्प आउट करने की कोशिश की। बिल्कुल। तो हमने पॉजिटिव ही छोड़ना चाहिए, लोगों को पॉजिटिव तरीके से बताना चाहिए कि हर चीज माशरे में नेगेटिव नहीं है, अच्छे लोग भी मौजूद है, अच्छी रिवायात भी मौजूद है। हमारा जो मुल्क है, हमारा जो माशरा है, ये अच्छी रिवायत का मीन है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। हमारे में अब तो कल्चर थोड़ा सा ऐसा खत्म होता जा रहा है। जब आप अपने घर में कोई अच्छी चीज बनाते थे तो लाजमी पड़ोस के घर में भेजते थे। बिल्कुल ठीक, ये नहीं था कि वो आपका पड़ोस मुस्तहिक है या गरीब उसके घर में नहीं पका होगा, ये आपकी रिवायत थी कि अच्छी चीज जब बनेगी, ईद होता है तो आप ये नहीं देखते कि साथ वाला जो पड़ोस है वो आपका अजीज है, रिश्तेदार है, बिरादरी का या नहीं है। आप लाजमी जो खीर बनाती हैं, सैयां बनाती हैं, आप पड़ोस के घरों में भेजती हैं। इसी तरह जब आप कोई अपने घर में खैरात करती हैं तो आप सिर्फ अपने घर तक महदूद नहीं होती, आप पूरे पड़ोस में, मोहल्ले में आप तकसीम करती हैं। इन चीज़ों को वक्त के साथ प्रमोट होना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज ये सिलसिला है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे पड़ोस में रहता कौन है। बिल्कुल ठीक है, हम तो आस पड़ोस वालों को भूल गए। पहले ऐसा होता था कि आपके रिश्तेदार के अंदर जो रहते थे, पड़ोस के अंदर आपकी रिश्तेदारी नहीं होती थी, लेकिन वो जो पड़ोस था आपका, वो आपकी रिश्तेदारी में तब्दील हो जाता था। बिल्कुल, कई दफा ऐसे हुए हैं कि आपके रिश्ते हुए हैं पड़ोस में, अच्छे ताल्लुकात आपके डेवलप हुए, आना जाना आपका डेवलप। क्राइम में इजाफा हुआ या कि पहले नहीं होता था क्या यार? नौसरबाज जो है वो ज्यादा हो गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नए आते हैं किसी नेबर में और फिर जो है वहीं जो है कहीं शादियां वगैरह कर लेते हैं, फिर वहां से जहेज लिया होगा। अब इतने वाकयात, इतने किस्से हो गए हैं यार, लोग डर गए हैं। क्या है यार ये? क्या पहले ऐसा था? नहीं था यार, क्या है? अब कुछ ज्यादा नहीं चीजें हो गई। पहले भी थी ऐसा, सब कुछ थी, लेकिन थोड़ी थी, पॉइंट ही नहीं थी। हाँ, पॉइंट ही नहीं थी, या आती नहीं थी मंजरे आम पर ना, सोशल मीडिया पर थी, लेकिन इतनी ज्यादा भी जितनी अब हो गई है। पहले देखें कि आपका जो मुकाबला था, कंपटीशन था, एक दूसरे से आगे निकलने में, वो पॉजिटिव था। यानी आपने देखना कि अगर आपका भाई या बहन अच्छा, वो मतलब माली तौर पर मुस्तकिम है, आपने भी उसको क्रॉस करना तो आप उसके लिए जायज और मुस्बत रास्ते इख्तियार करती थी, मेहनत करते थे। आज हम जो है वो नेगेटिव रास्ते की तरफ जा रहे हैं, हम शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। जब भी आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो आपने नेगेटिव वे यूज करना पड़ेगा, आपको करप्शन करनी पड़ेगी, आपने किसी की लाशुदा गुजरना पड़ेगा, आपने किसी की जेब तराशी करनी पड़ेगी। किसी दौर में ऐसा हमारे पास बड़े फेमस थे बनारसी ठग। हाँ, वो बड़े मशहूर थे, मशहूर थे बेचारे। ठीक है, हाँ, तो उनके जदीद तरीके थे। उस गैर जदीद दौर में भी वो जदीद तरीन तरीकों से लोग ठग जाते थे। यानी घर के अंदर बहुत लोग, सादा लोग भी थे, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को, वो भी ठग जाते थे। हाँ। खवातीन को कहते थे भी जेवर लिया हो आपका डबल हो जाएगा। हाँ। वो खवातीन पूरे घर का जेवर उठा के उसके सामने रख देती थी और 5 मिनट वो गायब हो जाती। अच्छा, पहले पता कहाँ से आगाज होता था? आए और जो है बड़े प्यारे अंदाज में 100 रुपया लिया और उसके बाद 200 वापस किया। देखें, अच्छा फिर इस तरह 500 से 1000 हो गए यार, ये डबल हो गए। ये लालच तो इंसान के अंदर है ना। तो फिर उसके बाद जेवर, अंगूठी लाई तो अंगूठी का था, फिर अंगूठी से डबल होता ही नहीं था। तो ये थोड़ा है बहन, कुछ और लाओ, कुछ और है तो मैं एक ही दम निकालूंगा। तो फिर 5 तोले की बजाय 10 तोले, 5 तोले भी गया, तोला भी गया, तो सब कुछ गया। उसके बाद वो कुछ ऐसा अंतर मंतर वो कहते ना पढ़ते थे कि बंदे को पता नहीं होता था।
تو واقعی پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے یہ مجھے نہیں پتا, سننے میں تو یہی آیا ہے کہ اس طرح سے تھا. تو اب اویئرنیس آ گئی ہے, لیکن جو ہے آج کل جو ہے نئے دور کے جو ہے نئے ہی ٹھگ آ گئے ہیں, کچھ ٹیکنیکل ٹھگ آ گئے ہیں, اب کچھ اور ہی ہو گیا. جب بات کرتے ہیں الوینا سے بات بھی کرتے ہیں, الوینا سے جانتے ہیں کیونکہ ہم ڈائٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو الوینا یہ بتائیں کہ جب ہم فروٹس کی بات کرتے ہیں اور تو یہ بتائیں کہ فروٹس کھانے چاہیے یا جوسز جو ہے زیادہ ضروری ہے, دونوں میں سے کون سی چیز بیسٹ وے ہے؟ فروٹس تو لینے ہیں, جوسز کی صورت میں لیا جائے یا فروٹس کھانے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ فروٹس زیادہ جو ہے لینے چاہیے کہ فروٹس کھائیں ہم. باقی جوسز یہ ہیں کہ جوسز تب لیں جب آپ کو فیل ہو کہ آپ تھوڑا سا. جوسز کے نقصانات بھی ہیں؟ ہاں جی, جوسز کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے بھی ہیں. جوسز میں وائٹامنز ہوتے ہیں, منرلز ہوتے ہیں, اور جو ہے کیروٹینائڈز ہوتے ہیں, جو کہ سارے وائٹامن سی جیسے اگر اس میں دیکھا جائے وائٹامن سی کا بیسٹ سورس ہے جوس. تو وائٹامن سی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہر چیز کے لیے, امیون سسٹم کے لیے, ہیلتھ کے لیے. باقی بہت سی ڈیزیز ہوتی ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے, جیسے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے, اور بہت سی ہارٹ ڈیزیز کے رسک ختم ہو جاتے ہیں. یہ جوسز ٹیٹرا پیک والے نہیں ہیں, یہ آپ سن لیں, جتنی مائیں دیکھ رہی ہیں وہ یہی سمجھتی ہیں, اور جب فریش جوس نہیں ہوتا تو بچے نو کہیں سے بھی شاپ سے جو ہے مینگو کا منگا دو, اورنج کا منگا دو, کوئی فلیور منگا دو, جوسز پیتے ہیں میرے بچے نے, جوس کی عادت ڈال دی ہے. تو یہ اوائڈ کرنا کتنا ضروری ہے, کیمیکل مجھے نہیں پلانا جوسز. یہی ایک نقصانات میں آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے اگر فریش جوس لے رہے ہیں, آرگینک جوس لے رہے ہیں, یا تو ہم لے نہیں رہے ہوتے. زیادہ تر بچے ہے کہ ٹیٹرا پیکس پہ یا شوگر کنٹیننگ جوسز ہوتے ہیں, وہ شوگر سویٹن جوسز کہتے ہیں. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایڈیشن ہوتی ہے شوگر کی, اور جو ریئل فروٹ ہوتا ہے اس کا کوئی 1% ہی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے, باقی سارا وہ سیرپ ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے آپ لیتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ آپ کون سا جوس لے رہے ہیں, آرگینک جوس لے رہے ہیں یا شوگر سویٹن جوسز لے رہے ہیں. تو آرگینک جوسز ہیں وہ آپ کے لیے اچھے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ کہ آپ اس میں شوگر ایڈ نہ کریں. اگر آپ شوگر ایڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ نقصان اس میں جا رہا ہے کہ یہ ایک اس کا بیڈ افیکٹ ہماری باڈی پہ ہوگا. اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے جو ہے اگر جوس لینا ہے, آرگینک جوس لینا ہے, اگر نہیں تو پھر آپ فروٹس کا انٹیک لاسٹ میں کریں. فروٹس کا انٹیک کریں, فروٹس کے زیادہ فوائد ہیں. اس میں یہ کہ آپ جوسز میں ہوتا ہے, جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ ان کے لیے جو ہے فروٹس کتنے ضروری ہیں. آپ جب ڈائٹنگ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے آپ نہیں کھا رہے, اوائڈ کر رہے تھے, یار یہ نہیں کھانا, صبح کا ناشتہ چائے پاپے پر آ جاتا ہے یا رس کے سے ہو جاتا ہے, اور دوپہر میں جا کر جو ہے کچھ بوائل سا لینا ہے, ہم نے آئلی نہیں کھانا, چکنائی نہیں کرنی, یہ کھانی. اچھا اس کا کیا ہوتا ہے, گالیں جو ہیں جو آپ کی ہیں یہ پچک جاتی ہیں, چکس وغیرہ. تو یار اس کا بتاؤ کہ بہتر وے کیا ہے کہ آپ ڈائٹ بھی کریں, اسمارٹ بھی ہو جائیں, کچھ ٹائم میں کچھ ٹائم لگتا ہے یار, یہ میں بتا دوں, یہ جو ہفتوں والا چکر ہے, 3 دن والا چکر ہے, تو یہ بیوقوف بناتے ہیں آپ کو. بہت سارے لوگ اپنی چیزیں جو ہے اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ بیچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. تو پھر جو ہے یہ فروٹس کتنے ضروری ہیں, آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں, اور آپ کے جو چکس ہیں یا آپ کا فیس ہے یار وہ فریش نظر آنا بھی تو ضروری ہے یار. آپ اسمارٹ ہیں اور فریش نہیں ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے کہ فروٹس جو ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ رول ہے ہماری اسکن کیئر کے لیے, ہماری ہیئر کیئر کے لیے, کیونکہ جو فروٹس میں جو ہے وہ وائٹامنز ہوتے ہیں جو ہمارے ایکٹیو رکھتے ہیں, ہماری اسکن ایکٹیو رہتی ہے, ہیلدی رہتی ہے. اس میں کولیجن ہوتا ہے جو کہ ہماری اسکن کو ٹائٹ کرنے میں, پورس کلوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو فروٹس لازمی لیں, فروٹ جوسز بھی لیں, لیکن فروٹ جوس یہی آپ جو بات کی تھی اس کا نقصان یہی ہے, اگر کوئی ویٹ لوز کرنا چاہتا ہے تو وہ جوس کی کوانٹٹی یا تو آرگینک جوس لے رہے تو اس کو کم کر دے, 1 کپ, ٹھیک ہے, 1 گلاس لے لے, اس سے زیادہ نہ لے. باقی جو باہر کے جوسز ہیں یا ٹیٹرا پیکس ہیں اس کو بالکل اویل نہ کرے. اور یہ کہ فروٹس جو ہیں آپ کے اسکن کو ہیلتھ اچھی کریں گے, تو آپ اس میں جیسے وائٹامن سی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. باقی جیسے ٹمیٹو جوس ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے ایک تو ہوتے ہیں ریمیڈیز, میں تو بہت کھاتی ہوں ٹماٹر. پتہ ہے آپ کا ٹماٹر جب میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں, میں جاتی ہوں نا سیدھا, تو میرا پہلا کام یہ کھانا, اور میں جب کاٹتی ہوں تو پھر بس منہ کے اندر. اچھا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے, جوس بھی ٹرائی کرنا چاہیے ٹماٹو کا نا. ٹمیٹو جوس بہت ہیلدی ہے ہمارے امیون سسٹم کے لیے بھی, اور باقی بہت سے کینسر فائٹنگ ایجنٹ اس میں ہوتے ہیں جو کہ کینسر کو کم, اس کا رسک کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ٹمیٹو تو جوس. ویسے بھی پھل بھی ہے, لیکن پھل جو ہم کہتے ہیں پھل, مجھے یاد آئی کون ہے نا, آپ جانتے ہیں یار, یہ جو زینو آج کل دیکھ رہا ہوتا ہے سارے باہر کی ویڈیوز, اور اس میں جو ہے اکثر لوگ پھل ہی کہتے ہیں, فروٹ کو پھل کہتے ہیں, یہ اردو نہیں ہندی میں چلتا ہے. اچھا جی اس وقت ہم جا رہے ہیں ناظرین چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر، اور بات ہو رہی تھی اپنی ڈائٹ کے حوالے سے. کچھ لوگ بہت 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 کانشیس ہوتے ہیں، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. میرا بڑا بیٹا ایسے ہی مجھے تنگ کرتا ہے، جو وارث ہے نا، یہ نہیں کھاؤں گا وہ نہیں کھاؤں گا. تو یار یہ ماؤں کے لیے بڑی ایک میں کہتی ہوں امتحان ہے یار، ایسے بچوں کو ڈیل کرنا، ہینڈل کرنا. اور میں پوری لائف اس کو ہینڈل کرتی آئی اور بچپن سے یار ایسا ہے اور آج تک جو ہے. اچھا اس کا نقصان ہے، چوزی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز تو کھاتے نہیں ہیں، اور وہ جو پوری ڈائٹ کی جو چاہیے ڈائٹ وہ ملتی نہیں ہے، متوازن غذا جسے کہتے ہیں. تو پھر ایسے بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے نا، اس طرح کے بچے چوزی ہوں اور ان کو ہر چیز آپ نے دینی ہے جو کہ ان کی باڈی کے لیے ضروری ہے یا ریکوائرمنٹ ہے، تو کیا کریں گے لینا یہ بتاؤ. اچھا بچے کچھ چوزی ہوتے ہیں، آپ سٹارٹ سے ہی ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچے ہی جیسے اگر ان کی سلیکشن وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کیا چیز لے رہے ہیں، تو بچوں کو جیسے جو چیز وہ لیتے ہیں آپ اس کو بھی ان کو پریزنٹ کرو کہ انہیں دو، وہ بھی لیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ اپنی چیز بھی جو ہیلدی ہے وہ بھی آپ انہیں دیں ساتھ ساتھ، اس کو لے کے چلیں. لیکن سٹارٹ سے ہی اگر بچوں کو ایک جیسے اب باہر کی چیزیں ہیں جیسے چپس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں آپ دیتے رہیں گے، سویٹس دیتے رہیں گے، تو وہ پھر ان کی عادت ہو جائے گی نا. اگر وہ ان کو ملیں گے ہی نہیں، ان کے سامنے ہوں گے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس چیز کا، تو وہ پھر اس چیز آج کے بچے جن کو پتہ نہ ہو یہ ممکن ہے. ہاں کہ بس آج کل اتنی تو ایڈورٹائزمنٹ ہے، اتنی تو کمرشل چل رہی ہوتی ہے یار، بچے دیکھ رہے تھے یہ کھانا، یہ سویٹ نہیں آئی ہے مارکیٹ میں، یہ بسکٹ نئے آئے، سب تو پتا ہوتا ہے ان لوگوں کو. لیکن وہ جب ٹیسٹ کا ہوتا ہے نا، جب تک وہ ٹیسٹ کر لیں گے اس چیز کو، پھر وہ اس پہ زیادہ اس کی جو ہے بچے چوزی ہو جائیں گے کہ وہ چیز زیادہ سلیکٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ باقی کھانے کی چیز میں بھی بچے چوزی ہوتے ہیں، جیسے کہ فروٹس ہے تو یہ فروٹ نہیں کھانا، رائس ہے رائس کے اور ہر چیز کو سونگتا ہے. یار یہ عجیب و غریب بچہ ہے. تو کھانے سے پہلے بچپن میں تو آپ کو شکر ہے یہ کریز ختم ہے اس کو سونگنے کا. تو یہ چیز یہ تو ہم حیران ہوتے تھے یار یہ کیوں عادت ہے تمہیں. تو یہ تو چیک کر کے پتہ چلتا ہے کہ ٹیسٹ کیا ہے، سونگنے سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ٹیسٹ کیسا ہے. بچے جو ہے ٹیسٹ عجیب و غریب ہیبٹ ہو جاتی ہے بچوں کی. اب جیسے اب بچہ ہوتا ہے کہ انڈا نہیں لے رہا کیونکہ انہیں نہیں پسند آتے، تو آپ انڈے اس طرح کر لو، تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے دے دو، جیسے آملیٹ بنا کے آپ اس کو رائس میں ایڈ کر کے دے دو، آپ اس کو سینڈوچ میں جیسے کباب اس میں آپ کے ساتھ جو ہے آپ اس کو دے دو سینڈوچ میں، تو تھوڑا سا آپ ڈفرینٹ اس کو کر کے پھر بچے کو دے سکتے ہیں. ہاں جی، محنت لازمی، ہر چیز میں محنت کرنی ہوتی ہے. پھر بچوں کی اس طرح کی ہیبٹ بنائیں آپ تاکہ. اچھا یہ بچپن سے ہیبٹس بنتی ہیں اور اس وقت اگر ہم لوگ مائیں کیئر نہیں کرے گی تو پھر آپ تنگی ہوں گے. ہاں بس وہ تھوڑا سا بچپن میں ہی لاپرواہی ہو جاتی ہے، وہ چیز بچے لینے لگ جاتے ہیں جو کہ نہیں لینی چاہیے، تو پھر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بچوں کی پھر ایسی عادت بن جاتی ہے. فرسٹ بیبی میں ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا نا کہ کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، اور کیا یہی حال میرا بھی تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا. اچھا اب میں اسپیشل اس کے کھانے بناتی ہوں تو مجھے سب کہتے ہیں اللہ ایسی ماں ہے جو تھکتی نہیں اسپیشل اس کے لیے کھانے. تو میں کہتی ہوں یار کچھ بچہ کھا تو لیتا، کچھ نہ کھانے سے تو بہتر ہے جو اس کو پسند ہے وہی بنا لوں میں. جی بالکل ایسے ہی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن پھر بچے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ نا ہیبٹس بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. وہ پھر بچے کچھ جو ہیں جیسے بچپن میں بھی جیسے بچپن میں نہیں کھاتی تھی زیادہ دال، لیکن اب ہے پسند. کیا نہیں کھاتی تھی یہ بتاؤ، بچپن میں کس چیز سے تھا کہ اریٹیٹ ہوتی یار یہ آج کیوں پک گیا گھر میں اماں میں نے نہیں کھانا. ٹنڈے اسپیشلی اور جو ہے دال، لیکن اب اچھی لگتی ہے. اچھا پتہ ہے میں جب آتی تھی اسکول میں اور جس دن مجھے پتہ چلتا بھنڈی پک گئی ہے اور تلی ہوئی بھنڈی اور یا کریلے تو میرا منہ کریلے ورگا ہو جاتا اینا غصہ. اور اس دن میں ہڑتال پہ ہوتی تھی، اماں آپ کو پتہ نہیں یہ میرے فیوریٹ نہیں ہے میں نہیں کھاتی، اور میرے ابا کے فیوریٹ ہوا کرتے تھے اور اماں وہی چیز بناتی جو ابا کی فیوریٹ ہوتی. یار بندہ کام پہ جاتا ہے آ کے کھانا بھی اپنے پسند کا نہ کھا، اور ہم لوگ بچے چڑھتے تھے یار یہ کیا ہے اماں آج پھر کریلے آج پھر بھنڈی. اور یہ چیزیں جو ہفتے میں 2 دفعہ پک جاتی تو ہمارے لیے عذاب ہو جاتی. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے، بھنڈی اور کریلے پسند ہے تمہیں؟ اچھا بہت پسند ہے بھنڈی اور کریلے. آپ بات کرتی تھی ہمارا بچے جو ہے نا ہماری توجہ اور محنت چاہتے ہیں، ہم نہ بچوں کو توجہ دے رہے ہیں نہ محنت کر رہے ہیں. بالکل ہم تو آج کل بچوں کی پرورش جو ہے نا وہ موبائل کے اوپر کر رہے ہیں. بچہ تھوڑا سا روتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ نے کارٹون کوئی گانا کوئی سانگ لگا کے اسے بچے کو رکھ دیا اور بچہ جو ہے نا بس اسی سے جو ہے نا خاموش ہو گیا. ہم بچوں کی تربیت نہیں کر رہے. پھر وہی بات ہے بچوں کی جب ہم تربیت کریں گے، بچوں کو نہیں پتا یہ چیز بھنڈی کیا ہے. جب بہت ساری مائیں ایسی ہیں تو بچہ بہت ساری چیزیں نہیں کھاتا، لیکن ماں اس کو بڑے طریقے سے پیار سے بہلا کے اس کو بتا کے بچے کو کھلانے کی عادت ڈال دیتی ہے. لیکن اب وہ مائیں کہاں سے لائیں جو مائیں پہلے تھی،
ٹھیک ہے، پہلے مائیں وہ تھی، وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن اپنے بچوں کو زیادہ وقت زیادہ ٹائم دیتی تھی. اچھا مزے کی بات ہے، آپ کی بات میں مجھے ہنسی آ رہی ہے. میری اماں کہتی کھانا ہی کھا نہیں تو بھوکھی مت، انہوں نہیں پتا. اچھا اسی منہ سے نا پھر ہم وہی چیزیں کھا رہے. تو یار بھوکا مرنا ہے. اور آج کی مائیں ذرا بھی برداشت نہیں کر رہی. نہیں یار بچہ میرا بھوکا رہ جائے گا، ہائے ہائے چلو پیزا منگا لو، اس کو جو برگر پسند ہے وہ منگا دو، کچھ منگا دو، کچھ کھا لے. تو یہ نہیں دیکھتے کہ یار وہ جو دے رہے ہیں ڈائٹ وہ بچے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو پھر این میں اس کے سارے لوگ ہی جو ہے پروڈکشن آتی ہے سلائی کی طرح. آپ دیکھ رہے ہو آج کل کی جو پروڈکشن ہے. جی کیا کہیں گے رانا صاحب؟ ویسے آپ کیا شوق سے کھاتے تھے یہ بتائیں. میں آج تک جو کچھ نہیں کھاتا وہ دہی ہے، جو میں نے زندگی میں کبھی ٹیسٹ لیا ہی نہیں دہی کا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کیا. ٹھیک ہے، کبھی چھوٹا بچہ تھا میں خیال کوئی ایسا مجھے ہوا، میرے والدین نے بڑی کوشش کر لی، بڑی کوشش کی دہی کھلانے کی، لیکن دہی نہیں کھائی. اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں کچھ چیز نہیں بھی پسند کرتے تھے. تو کوئی فیوریٹ یہ بتائیے، فیوریٹ فوڈ کیا ہے آپ کا؟ فیوریٹ میں کڑی کھاتا ہوں. کڑی شوق سے کھاتے ہیں؟ کڑی پکوڑا میں شوق سے کھاتا ہوں. اور گرمیوں میں سیزن آنے والا، ہم دوستوں کی دعوت کرتے ہیں بلکہ جب. تو پھر اس دعوت میں ہم بھی شامل ہیں. جی جی آپ بھی بالکل شامل ہوں گے بالکل. اچھا تو وہ چیز جسے اریٹیٹ ہوتے تھے گھر میں پک جاتے تو پھر طوفان آ جائے، یہ کیا پکا، کیوں پکا، نہیں پکنا چاہیے تھا. بہت ساری چیزیں تھیں اس طرح کی، جیسے چنے کی دال تھی میں نہیں کھاتا تھا. ٹھیک. وہ آل ایک سبزی ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے تھے، اس کو آل اور سبزی ہم بناتے تھے، میں نہیں کھاتا تھا. لیکن والدہ. یہ کیا سبزی ہے بتائیں، سرائکی میں کیا کہتے ہیں یہ بتائیں. سرائکی میں مجھے نہیں پتا، لیکن ہم اس کو اردو میں جو ہے نا وہ آل ہی کہتے ہیں اس کو. کدو کی کوئی شکل ہے، یہ لمبا مطلب اس سے کوئی 1 فٹ 1.5 فٹ کا لوکی ہوگا شاید. ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ میں نہیں کھاتا تھا. لیکن والدہ کا وہی سٹائل تھا، کبھی وہ پیار سے، کبھی محبت میں، کبھی دھمکی سے وہ کھلائی دیتی تھی اور ہم کھا لیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دن سے لے کر ڈے 1 سے لے کر آج تک جو نا وہ ہم کھا رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یقیناً. اور اس چیز پہ بچوں کو لانا ہے ہم نے. جیسے ہمارے پیرنٹس سے ہمیں عادت بنائے کہ جو پکا ہے کھانا ہے، اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں دینا. نہیں کھاؤ گے تو بھوکے مر جاؤ. کون کتنا بھوکا رہ سکتا ہے؟ کتنے ہم لوگ نخرے دکھاتے اسی منہ سے، اسی بوتھے سے میں کہتی ہوں وہی کچھ کھا رہے ہوتے تھے. اور آج جو ہے ہم اپنے بچوں کو ناشکرہ بنا رہے ہیں. یہی وجہ ہے معاشرے میں بگاڑ کیوں آ رہا ہے کہ نہیں تو پسند ہے، کیا کرے بچوں کو پسند نہیں ہے. آپشن ہے نا بچوں کے پاس، آپ چیزیں دے دیتے ہیں نا. جب آپشن نہیں ہوگا اور آپ اس کو وقت دیں گی، صرف میں آپ بھی چیلنج سے کہتا ہوں کوئی بچہ کوئی چیز نہیں کھا رہا ہوں، اب 10 منٹ بچوں ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا اس کو بچوں کو کھلائے، محنت کریں. بچہ اگر آپ کو وہ چیز نہ کھائے تو پھر ہاں زیادہ نہیں کھائے گا، تھوڑی کھا لے گا. آج 2 لقمے لے لے گا، کل وہ زیادہ کھائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ چیز میں نہیں کھاتا. بالکل. لیکن بیٹھے گا کون بچے کے ساتھ؟ اتنا ٹائم نہیں ہے. بات تو یہ ہے بچوں کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. الوینا آپ سے بات کرتے ہیں، بچوں کے لیے بیسٹ ڈائٹ کیا ہے، بچوں کو کیا دینا چاہیے، کیا سجیسٹ کرتی ہو آپ؟ نہیں، بچوں کے لیے گھر کے کھانا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب جیسے دہی کی بات ہو رہی تھی کہ دہی تو ویسے ہی بہت صحت کے لیے اچھی ہے. اس میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے، ہماری امیونٹی کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. تو بچوں کو تو جب سنگل فوڈ سٹارٹ کیا جاتا ہے نا تو بچوں کو یہ دہی بھی انکلوڈ کی جاتی ہے. اچھا ترش والا آ جاتا ہے کہ کھٹی ہوتی ہے یہ، تو آپ اگر اس کو گھر میں خود مدرس اپنے گھر میں جمائیں تو اس میں تھوڑا ہلکا کھٹا لگا کے کریں تو اچھی بنے گی، میٹھی بنے گی. جہاں پہ کھٹی ہوتی ہے وہاں پہ میٹھی دہی بھی ہوتی ہے تو آپ وہ اس کو دیں. لیکن اس میں یہ نہیں کہ آپ اس میں شوگر ایڈ کر دیں. شوگر ایڈ کریں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں رہے. اکثر یہی کیا جاتا ہے چینی کے 1-2 چمچ ڈال کے پھر بچوں کو کھلایا جاتا ہے. ہاں شوگر ایڈ نہ کریں اس میں، بس اس طرح اس کو ہلکا کھٹا لگا کے جمائیں تاکہ صحیح جمے وہ اور پھر ٹیسٹ میں اچھی رہے. یہ ماؤں سے سیکھ لیں. یہ اماں جو ہے ہماری بڑا اچھا کھٹا لگایا کرتی تھی دہی کو. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بازار کی بجائے گھر میں جو بنا دیا جائے تو زیادہ بیسٹ ہے اور بچے کو جو ڈائٹ میں دیا جائے. اچھا اس کے علاوہ جو مائیں چائے پاپا دیتی ہیں اسے کس حد تک اوائڈ کرنا چاہیے؟ بھوک ختم ہو جاتی ہے. پتہ ہے جب آپ کا بچہ چائے اور پاپا جو ہے یہ کھاتا ہے تو اس بچے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. چائے پاپا اوائڈ کرنا چاہیے. آج کل جو ہے نا زیادہ تر چائے پاپا پہ ہی ہوتے ہیں. آپ ان کو چائے پاپا کی جگہ اگر پاپا کی جگہ آپ بریڈ دے دو اس سے تھوڑا فائدہ ہے. اور پراٹھا دے دیں. ہاں جی پراٹھا بنا کے دیں. وہ تھوڑا یہی کہ بچہ جو ہے تھوڑا کھائے گا، آہستہ آہستہ پھر اس کا کوانٹٹی بھی انکریز کر جائے گا نا. تو آپ اس کو زیادہ تر گھر کے کھانے پہ ہی رکھو یا پھر اور فروٹس وغیرہ پہ آپ تب سے ہی ان کی عادت بنا دیں. تھوڑے فروٹس دیں بچوں کو، آہستہ آہستہ ان کی ہو جائے گی، عادت بڑھے گی. پہلے تھوڑا سا لیں گے پھر زیادہ لینا سٹارٹ کر دیں گے.
ٹھیک، اس پہ بات بھی کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم لوگ وقفے پر جا رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہوں گے، چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں گے، اور آج ہم بچوں کے بہت سارے مسئلے مسائل پہ بات کرنے والے ہیں. اور رینا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور رانا عرفان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور وقفے سے پہلے آپ کو یاد ہو کہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہمارے ساتھ جو ہے چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں گے، اور ہم جو ہے بچوں کے حوالے سے بات کریں گے. اور آج کل کیونکہ جیسے موسم چینج ہو رہا ہے، گیسٹرو کا جو مرض ہے یہ اس موسم میں بڑھ جاتا ہے، جب موسم چینج ہو یا گرمیاں بہت زیادہ ہوں. اس پر بات کریں گے. اور پچھلے دنوں میں جی بالکل جو ہے گورنمنٹ نے ٹائیفائڈ کی مہم چلائی تھی ویکسین کی، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. یہ ویکسین کی جو مہم ہے کس حد تک کامیاب ہوئی اور یہ کتنا ضروری تھا بچوں کے لیے. تو ڈاکٹر مظہور خالق ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سابق ایم ایس ہیں چلڈرن ہاسپٹل میں رہے اور موجودہ ایم ایس ہیں بختیار امین ہاسپٹل میں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. ویلکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا کرم. بالکل تھک گئے؟ سب سے پہلے تو جی السلام علیکم. تھوڑا کمپین چلاتے چلاتے نا بندہ تھک جاتا ہے، تو یہ بتائیں تھکے کہیں جا کر؟ نہیں میں تھکا نہیں جی زندگی میں. تو خوشی ہوئی، ایسا ہونا چاہیے تھا اور یہ ضروری بھی تھا، وقت کی ضرورت ہے، اور یہ بچوں کے لیے ویکسین جو ہے بہت ضروری تھی ٹائیفائڈ کی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں ویکسین اس کے بارے میں بتانا اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کی افادیت اور اس میں ایک جو تبدیلی بنیادی طور پہ آئی، یہ اب اسے ایک لفظ ہم کانجوگیشن کہتے ہیں، کانجوگیٹڈ فارم میں آئی ہے. پہلے یہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں دی جاتی تھی، اور اس کے بعد اسے ریپیٹ کرتے تھے بعد میں 2 یا 3 مرتبہ. لیکن اب جو نئی فارم آئی ہے وہ 6 ماہ تک کے بچے سے شروع کرتے ہیں ہم، اور اس کی ریپیٹڈ ڈوز ہے. لیکن اس میں بھی اب جو نئی تحقیق آئی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ یہ 45 سال تک کی عمر کے لیے کافی ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات فخر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے اسے ای پی آئی پروگرام جو ہمارا امیونائزیشن کا نیشنل پروگرام ہے اس میں شامل کیا ہے. انڈیا جیسے ملک میں اس کی قیمت 2000 کے قریب ہے، اور اگر یہاں خریدیں تو ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے. تو اگر یہ، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور اس میں جو پرسنٹیج ہے کمپلیکیشنز کی وہ لیس دین 1% ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو انجیکشن سائٹ ہے وہ پینفل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اسے دبائے رکھیں یا اس پہ برف کا مساج کر دیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک گورنمنٹ نے تو دے دیا، جب تک ہم لوگ اسے نہ لگوائیں. تو میں یہ روہی کا بہت بڑا یہ کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں کہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو بتانا یا سمجھانا یہ بڑا ڈیفیکلٹ جاب ہے. لیکن میڈیا کے تھرو آپ بغیر اجازت کے ہر کہیں آپ کی پہنچ ہے، آپ پہنچ جاتے ہیں، اور اسپیشلی جس خوبصورت انداز سے آپ بات کو پہنچاتی ہیں اس پروگرام میں وہ مؤثر بھی ہوتا ہے. اچھا، آج ہم بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور گیسٹرو کے مرض کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ 2 چیزیں جو ہے فیور اور جو ہے یہ گیسٹرو جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اس بدلتے ہوئے موسم میں، یا شدید جب بہت زیادہ گرمیاں آتی ہیں. تو اس سے بچاؤ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیا کرنا ہے، کیا احتیاط ہے، یہ سب ہم جانیں گے. سب مائیں جو ہے بیٹھی گھر میں جانا چاہیں گی. اب ہمارے ساتھ جو اگلے گیسٹ ہیں میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں. عالمگیر صاحب ہیں جو کہ ہمارے جنوبی پنجاب کا، جب ہم بات کرتے ہیں سنگرز کی بات کرتے ہیں تو ان کا ایک اپنا ایک انداز ہے، اور اپنا ہی انداز کو لے کر 40 سال سے یہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی فیمس سنگر ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور بہت اچھا. ویسے تو خاص موقعوں پر ان کو بلاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے زیادہ تر جو ان کے گیت ہیں وہ بہت ہی پیارے ہیں اور نرالے بھی میں کبھی کہتی ہوں. تو تھینک یو، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. اور آج ان کے صاحبزادے جنہوں نے، میں یہ کہوں گی کہ ساؤتھ پنجاب میں جب بی کام کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ پوزیشن لی ہے، اور میں کہتی ہوں سر یقیناً فخر سے بلند ہو جاتا ہے ایسے نوجوانوں کو. جب میں ان سے بات کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو ملواتی ہوں تو ان کے بیٹے جواد عالمگیر ہمارے ساتھ ہیں. ان کو ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا جواد، بہت سارے سوالات، بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں ہم لوگ. یہ بتاؤ یار، سنگر ہی کیوں نہیں بنے؟ ابا سنگر ہیں، 40 سال سے جو ہے
माशाल्लाह प्यारे प्यारे संगीत और गीत जो है गाते आ रहे हैं, तो ये पैशन क्यों नहीं आया यार मुझे भी इसमें जाना चाहिए, मुझे सिंगर बनना चाहिए? जी देखा जाए तो अब्बू और अम्मी ने मुझे इस फील्ड से बिल्कुल ही दूर रखा है। अच्छा जी, और उन्होंने मुझे यानी तरबियत के हवाले से यानी इस चीज़ से दूर रखते हुए मुझे कहा कि आपने सिर्फ तालीम पे ही अपनी फोकस करना है। तो इसलिए मैं अपनी तालीम पे फोकस किया और दूसरी यानी एक्टिविटी जैसे खेल हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह, इनकी तरफ ज़रा ज़्यादा। ठीक है जी, तो मैं यही बात जानना चाहूंगी आलमगीर साहब, क्यों इसकी क्या रीजन है, क्या वजह है? अक्सर लोग यही कहते हैं यार मैं अगर अपना प्रोफेशन है तो मैं अपने बच्चे को दूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा भी इस प्रोफेशन में है, तो बच्चे को दूर क्यों रखा है? इसकी क्या रीजन थी? थैंक यू मैडम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए बात ये, मौसीकी जो सच्ची थी वो खत्म होती जा रही है। अब जो मौसीकी है ना किसी को उस राग का पता है, ना किसी को उस बात का पता है। यही वजह है कि गाने से ना बारिश होती है ना आग लगती है। तो तानसेन वाले गाने जो तो थे, ये वो गाने थे पहले, वो राग थे जिनके गाने से, और ये अब ना वो सुनने वाले हैं। तो मैंने फिर इनको इसी बात को फोकस करते हुए मैंने इनको इस तरफ नहीं लाया, तो मैंने इनको इधर लाया। और ये इनका प्यार है, इनका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये कि इन्होंने ये सोचा कि हमारे वालिद ने जिस तरह कह दिया या वालदा ने जिस तरह कह दिया, और ये मेरी अल्लाह ताला खुश रखे, मेरी मिसेज भी ऐसी बहुत अच्छी हैं कि उन्होंने इनको इस तरफ नहीं आने का कहा। ठीक है, और ये इनकी मेहनत है। सिंगिंग की तरफ नहीं आना, जो बाबा ने किया वो तुमने नहीं करना, स्टडी पर फोकस करना है, और वो किया जवाद ने, और माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की बीकॉम में जनूबी पंजाब में। बहुत खुशी की बात है। ये बताओ यार मेहनत कितनी की, कितनी मेहनत करने की जरूरत पड़ी तुम्हें? लगा तुम शुरू से ही मेहनत की है हमने, मैट्रिक में भी मेहनत की, एफएससी में भी मेहनत की। पढ़ाकू स्टूडेंट? पढ़ाकू तो नहीं कह सकते एक तरह से, बस एक आम स्टूडेंट ही कह सकते हैं। ये बस अल्लाह ताला का करम है, मेरे टीचर्स की दुआएं, और सबसे बढ़कर मेरे वालिदैन की पीछे मेहनत बहुत है जो मैं आज इस मकाम तक पहुंचा। क्या शेड्यूल था तुम्हारा, कैसे पढ़ते थे, क्या रूटीन रही तुम्हारी ओवरऑल? ओवरऑल रूटीन तो कुछ इतनी खास नहीं कह सकते। मैं बस ये कहूँगा कि जो टाइम मिलता था उसके अंदर शदीद मेहनत करते थे, और ज़्यादातर जो मैं यानी पढ़ने का मेरा टाइम था या स्केड्यूल जो भी था मेरा, वो नाइट का होता था। अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही है, रात को पढ़ते और दिन में सोते, तो यही हाल था तुम्हारा भी? नहीं, दिन में इतना नहीं सोते थे, यानी रूटीन एक बनाई हुई थी कि रात को बैठ जाना है, जैसे 11 बजे बैठ जाना है, क्योंकि उस वक्त इतना यानी शोर वगैरह नहीं होता था, आप रिलैक्स होते थे बहुत ज़्यादा, और कोई इसके अलावा कोई काम भी नहीं होता था। तो रात को बैठ गए, 11 बजे बैठ गए और 2 बजे तक, 2:30 बजे तक यानी पढ़ लिया। वो क्योंकि सुकून का माहौल होता है और आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने पॉइंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी की नहीं, मुझे ग्रुप स्टडी का बिल्कुल शौक नहीं है। जो है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट हो जाती है, तो वाकई ऐसा है? नहीं, मुझे ग्रुप स्टडी का शौक नहीं है। मैं शुरू से ही यानी सेल्फ स्टडी पे फोकस किया है मैंने। हाँ, अलबत्ता अगर कोई दोस्त वगैरह मेरे से पूछता था या फिर अगर कोई पॉइंट क्लियर करना होता था तो यानी उसे बता दिया, या फिर कुछ अगर समझ नहीं आ रहा किसी दोस्त से पूछ लिया, किसी टीचर से पूछ लिया, लेकिन मैंने ज्यादा फोकस अपनी सेल्फ स्टडी पे ही किया। ठीक है, तो आगे क्या सोचा है, क्या करना है, क्या प्लानिंग की है? प्लानिंग तो मेरी आगे अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। गुड, जबरदस्त। और इसी तरह अपने वालिदैन का नाम रोशन करूं। तो क्या सोचा था कि बिजनेस की तरफ आओगे? लाइन बीकॉम की जब हम बात करते हैं तो अगर ये लाइन अडॉप्ट की तो या क्या सोचा था, क्या बनना है? बचपन में क्या सोचा था? अभी भी बचपन है माशाल्लाह, बच्चे ही हो आप हमारे, क्या सोचा था आपने बचपन में? जैसे हमारे जैसे है वालिदैन वगैरह या जितने भी हमारे जो लोग हैं, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या पायलट बने। ठीक है, तो आलमगीर साहब बैठे हैं साथ, मैं पूछ लूं, साथ साथ बात भी कंप्लीट हो रही। तो आपकी क्या ख्वाहिश थी, क्या बनना चाहिए, में क्या सोचा था, क्या बनाऊंगे मैं अपने बेटे को? मैंने तो ये सोचा था कि अच्छी तालीम दिलवानी। अब ये तो हम सोचते हैं ना कि ये इनको ये कराना है, ये कराना है। अंग्रेज लोग मुख्तलिफ खिलौने रख देते हैं, बिल्कुल, कि जो इसकी चॉइस होगी, जिस तरफ होगा उस तरफ वो करते हैं। तो मैंने ये सोचा, और इसलिए यही बात है कि मेरा नाम आज रोशन कर दिया। अब यकीन करें, मैं 2-3 दिन से सोया नहीं हूँ। इतनी मुझे खुशी है, इतनी मुझे खुशी है। अल्लाह ताला हर बच्चे को, वालिदैन की हर बच्चे को इसी तरीके से।
بالکل. اچھا تو پھر سوچا تھا یعنی انجینئرنگ کی طرف جاؤں گا یا کچھ اور میڈیکل کی طرف، کیا سوچا تھا؟ جی بالکل، بچپن سے یعنی جیسے بچپن میں ایک خواہش ہوتی ہے ہر بچہ، کسی بھی پوچھو آپ کیا بنو گے، بھائی میں ڈاکٹر بنوں گا. تو اس قسم کا شوق میرے اندر بھی تھا، لیکن جس طرح ہم آگے بڑھتے گئے یعنی آگے ہماری پروگرس ہوتی رہی تو اس طرح شعور بھی آتا گیا کہ نہیں یہ والی فیلڈ اس کے لیے یہ چیز زیادہ موزوں ہے، اس والی چیز کے لیے زیادہ چیز یہ موزوں ہے. تو میں نے پھر آگے کمپیوٹر چوز کیا کیونکہ میں نے آگے بزنس والی فیلڈ میں جانا تھا. مجھے میٹرک سے ہی شوق تھا کہ میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں. پھر اس طرح میں ایف ایس سی پری انجینئرنگ کیا. وہاں پہ جیسے اب ایک انجینئرنگ کر رہے ہیں نا تو ٹیچرز وغیرہ جو ہوتے ہیں ہمارے، ان کا بھی ایک یہ شوق ہوتا ہے کہ انجینئرنگ کی کلاس کے بچے تو یہ انجینئر ہی نکلے. تو وہ اس طرح آپ کا مائنڈ سیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے. تو پھر ایک وہ ذہن کے اندر آ گیا کہ انجینئر بنیں گے. سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں. یار فیلڈ میں تمہارے لیے بڑی جگہ ہے، تم نے جانا ہے اور سیٹ ہو جانا ہے، تو اسی طرح ہوتا ہے. جی ایسے ہی. تو انجینئرنگ کی طرف بالکل میں آیا اور الحمدللہ سے میرا پہلی میرٹ لسٹ میں سلیکشن بھی ہو گئی تھی میری کیمیکل انجینئر میں. تو مجھے اتنا شوق نہیں تھا اس فیلڈ کا. میں نے پھر اپنے بھائی سے یعنی کنسلٹ کیا، یعنی بھائی میرے اپنے ٹیچر بھی ہیں اور میرے بہت اچھے میرے بھائی بھی ہیں، اور میں اپنے ایک سر شاہد گیلانی صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے میری کاؤنسلنگ کی صحیح طرح. تو انہوں نے کہا بیٹے آپ کا جو مائنڈ ہے آپ اس سائڈ پہ جائیں، آپ اس فیلڈ میں اگر آپ کا شوق نہیں ہے تو آگے آپ کا ذہن بھی مطمئن نہیں رہے گا. اور اس طرح پھر میں آج اس مقام تک پہنچا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. زبردست محنتی بچے ہیں. 1100 میں سے 1035 نمبر. گڈ، زبردست، یعنی محنتی بچہ ہے. ڈاکٹر صاحب کل بھی اس کے ڈی سی صاحب نے بلایا، کمشنر صاحب نے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بننا تو زیادہ مشکل کام نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں. جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ وہ فارن کنٹریز میں بچے کے آگے وہ رکھ دیتے ہیں کھلونے، اسے اگر میں ٹیکنیکلی کہوں تو 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک ہے ایپٹیچیوڈ جو کہ ان بورن ہوتا ہے، آپ کے اندر موجود ہے، اور ایک ہے ایٹیچیوڈ جو کہ آپ اداروں میں جا کے وہ سیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایپٹیچیوڈ کو جو ہے وہ فوقیت نہیں دی جاتی، ورنہ یہ بڑی آسانی سے بچہ خود بتا دیتا ہے. بتانے سے مراد جس طرح کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، وہ بتا دیتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے. لیکن ہماری خواہشات اس پہ جو ہماری اپنی محرومیاں ہوتی ہیں وہ شاید ایک باپ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے روپ میں اسے پورا کرنا دیکھتی ہے. تو ہمیں احترام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بچے کے ذہن میں یہ تھا اگر اس کا ایپٹیچیوڈ گانے کا تھا تو میں ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں، اسے گانے میں ہی آنا چاہیے تھا. لیکن اگر اس کا جس طرح بچے نے کہا نہیں جی میرا تو ایپٹیچیوڈ ہی یہ نہیں ہے، میں ادھر جانا چاہتا ہوں، اور جو ان کے مینٹور تھے اور انہوں نے پھر ان کی کاؤنسلنگ بھی کی، تو دس از سم تھنگ ویری گڈ، وی آر لیکنگ ان اٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچہ اگر اپنی مرضی کی فیلڈ پہ ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ انشاءاللہ ایکسل کرے گا، آؤٹ پٹ دے سکتا ہے. یہ تو ہے. ڈاکٹر مرزا صاحب آپ سے بات جو ہے کریں گے گیسٹوں کے حوالے سے اور اس سائڈ پر آئیں گے. اور موسم بدلنے کے ساتھ یہ مسئلہ ایشو ہے یہ بڑوں کے ساتھ بچوں میں، تو بچوں میں زیادہ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے تو یہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو کیا کیا جائے اس موسم میں، کیسے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا اس میں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں. ٹھیک ہے. آپ نے میرے تعارف میں مجھے چائلڈ اسپیشلسٹ کہا. میں چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ہوں، میں ایک چلڈرن ہاسپٹل کا ایم ایس رہا ہوں اور 2 سال کافی عرصہ ہے بچوں کے علاج کے بارے میں جاننے. اور یہ پروگرام بھی جو ہے وہ ایک جنرل آگہی کا پروگرام ہے. تو وہ میرے بہت سارے میرے کولیگز ہیں، دوست کہیں گے کہ میں جا کے اتنے اسپیشلسٹ بن گیا. سو آئی ایم ناٹ دیٹ. اسی طرح میں اگر بختاور وین میں ہوں تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بچوں کی میری فیلڈ تھی اس میں ان کے ہیں، اسے ہم نیو نیٹل آئی سی یو کہتے ہیں یا پیڈیاٹرک آئی سی یو کہتے ہیں، اسے امپروو کیا جائے، بہتر کیا جائے. یہ ضمناً بات تھی. بات یہ ہے کہ جب موسم سرد ہوتا ہے، چونکہ ہم گرم شہر کے رہنے والے ہیں مزاجن، اور ہم بچوں کو سردی سے بچاتے بھی ہیں، تو ان کا جو انوائرمنٹل ایکسپوئر ہے باہر کی فضا سے وہ کم ہوتا ہے. وہ لیکن جو ہی موسم کھلتا ہے یا گرمی آتی ہے تو وسائل کی بھی کمی ہے، اور ملتان جیسے کہتے ہیں 4 چیز استوفہ ملتان، گرد و گرما گداؤ گورستان. تو گرد و گرما یہ 2 چیزیں جو ہے نا جی یہ بچے کو باہر لاتی ہیں. اور اس میں جو انفیکشن کا ایلیمنٹ ہے، انفیکشن 2-3 طرح سے ہوتی ہے.
ایک وہ ہے کہ ہم جو چیزیں باہر سے کھانے کے لیے لاتے ہیں ان کا ایکسپوجر ہوا ہو، اور وہ جس طرح ٹائیفائڈ کا آپ نے ذکر کیا وہ اوروفیکل روٹ، یعنی کہ جہاں سے آپ کھاتے ہیں اور جہاں سے ہم خراج کرتے ہیں باڈی سے، یہ وہاں سے ہمارے پاس غذا میں اور پانی میں آتا ہے۔ لیکن گیسٹرو ایک بڑی وائڈ ٹرم ہے، بہت ہی وائڈ ٹرم ہے، اس پہ ہم ہفتوں بولا جا سکتا ہے، اور یہ بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں گیسٹرو جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو الٹیاں، پیٹ میں مروڑ یا پیچس شروع ہو جائیں۔ یہ اب آگے کھلے موسم میں مکھیاں آ جاتی ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو اگر 2-3 چیزوں کی ہم احتیاط کریں، ایک تو بازار سے جو چیز آئے وہ ہم اسے صاف ستھری جگہ سے لیں، اور اگر ویسے کھانے والی ہے جیسے فروٹ تو اسے دھو کے صاف کر کے پھر کھائیں۔ دوسرا ہینڈ واش کا آپ بچوں کو ہم کہہ تو نہیں سکتے، لیکن اس میں یہ جس طرح میں نے ایٹیچیوڈ کہا تھا وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہاتھ دھو کے منہ میں جب بھی ہاتھ ڈالنا ہے دھلا ہوا تو 85% سے زائد آپ مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح بازار کی چیزوں سے اجتناب کریں، بچہ اسکول میں جاتا ہے اس کا جی کرتا ہے باقی چیزیں کھانے کو، تو یہ ماؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی مرضی کی چیزیں گھر سے بنا کے دے دیں، تاکہ وہ، اور گھر سے جو بنی ہوئی چیز ہے اس جیسی نہیں کوئی دوسری ہوتی۔ بالکل، لنچ گھر کا بنا ہوا تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بالکل جی، اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ جب بچے کو ایسی علامات سامنے آ جائیں، اور 2 چیزیں یہ کبھی اسے مت اکٹھا ہونے دیجیے گا، بچہ بڑا اس کا سرفیس ایریا جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور بڑا آدمی تکلیف سے مرنے میں کافی وقت لیتا ہے، ویسے تو ہر کسی کا وقت معین ہے، میں یہ ڈاکٹری کے بچہ بہت جلدی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ الٹیاں آ رہی ہیں، پخانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اب علاج کروا لیجیے گا آرام سے، دوپہر کو چلے جائیں شام میں۔ پخانا آ رہا ہے، الٹیاں نہیں آ رہی، چیزیں لے رہا ہے، انٹیک ہے، کوئی بات وہ بھی ٹینشن کی بات نہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ دونوں چیزیں اکٹھی شروع ہو گئی ہیں تو آپ یقین جانیے چند گھنٹوں میں آپ بچے سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، گھر میں لے کے بیٹھا نہیں رہنا آپ نے، اگر یہ سچویشن ہے، یہی تو بات ہے۔ گیسٹرو ہر سال آتا ہی مرض، اور اس کے ساتھ وائرل ہے یہ جو ہے انفیکشن یقیناً، تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے بچے افیکٹڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، گھر کے جو ہے ٹوٹکے کر لیا، یہ دے دیا وہ دے دیا۔ یار ایسا نہیں ہے، فوری طور پر جو ہے اس بچے کو آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا اور دکھانا ہے۔ اچھا، اس پہ مزید بھی کریں گے۔ عالمگیر صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے گیت سننا چاہیں گے، زندگی میں پیار جی گیت سننا چاہیں گے۔ عالمگیر صاحب آپ نے ایک بات کہی تھی کہ وہ گانے والے نہیں رہے جو کہ آگ لگا دیں یا برسات کر دیں، تو یہ دلوں میں آگ لگانے والی بات ہے یا فزیکلی باہر جو ہے؟ یہ دلوں میں بھی آگ لگاتے ہیں۔ تو آج دلوں میں پھر آپ جگائیے آگ۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ میں آپ کو ایک ملی نغمہ سناؤں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ بالکل ایسے، مہربانی، تھینک یو۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور بالکل سلوا کوکنگ آئل کے کچن میں عائشہ آ چکی ہے، اور بڑا مشکل کام تھا یہ میکسی کو سنبھالتے بھاگتے میں یہاں پہنچ گئی۔ تو بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ تو اس ڈریس میں یقیناً کچن میں کام نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ جی بالکل، کیونکہ خیال اس کرنا سے آگ چاہیے، لگ جائے گی تو پھر ہمارے پاس اس کو آگ بجھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ جی اللہ نہ کرے، اچھی باتیں سوچا کریں۔ اچھا، کیا بنانا سکھا رہے ہیں آج؟ آج ہم بنا رہے ہیں ہیش براؤن پوٹیٹو، ٹھیک ہے، جس میں ہم چیز ڈالیں گے، میدا، بلیک پیپر اور سالٹ ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، کون سی ہے آج؟ کرش چیز، ہیش براؤن پوٹیٹو۔ اچھا، یہ ہش براؤن پوٹیٹو، تو کیا یہ نئے نام لے کر آتے ہیں تنویر بھائی؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو مختلف طریقے سے لوگ بناتے ہیں، لیکن صحیح اگر ایزیلی بنانا ہو تو اس کو پہلے بوائل کر لیں، ٹھیک ہے، ہاف بوائل کرنا ہے۔ ہاف بوائل کرنے کے بعد اس کو آپ جو ہے کہ اچھے سے کاٹ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ہم نے ہاف بوائل کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کو کرش، یہ تو بہت باریک تھا، اس کو ضرورت تھی ہاف بوائل جی، یہ جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ اس میں سے تھوڑا کچا رہ جائے گا، اور اسی لیے بعض اوقات یہ جو سبز والا ہوتا ہے آلو، یہ تو ویسے بھی نکلتا، ٹھیک ہے، اس لیے جیسے ہاف سا بہت زیادہ نہیں کرنا، یہ دیکھیں نرم نہیں ہے بالکل، ابھی یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس کے بعد اس کے اندر میرینیشن ڈالیں گے، جیسے کہ یہ میدا ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم میدا ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی کم حسب آئل ذائقہ گرم ہو چکا ہے، ہاں اس کے اندر جو ہے کہ ہم نمک ڈالیں گے، ٹھیک ہے، نمک بہت زیادہ نہیں ڈالنا، یہ بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے. باہر سے ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور یہی بات ہو رہی تھی کہ باہر سے نہیں دینے چیزیں، اور کوشش کرنی ہے جو گھر کی بنی ہوئی چیزیں ہیں. دیکھیں گھر کی بنی ہوئی چیزیں ایک تو خالص ہیں، صاف ستھری ہیں، اور آئل جو ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ گھر میں جو آئل ہوتا ہے، جیسے ہم سلوا کوکنگ آئل کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں قدرتی وٹامن اے اور ڈی سے یہ بھرپور آئل ہے. آپ کو فٹ رکھتا ہے، ہیلدی رکھتا ہے، دل کی اور بلڈ پریشر کی بیماریوں جیسی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. تو آپ نے اپنے گھر میں جو ہے سلوا کوکنگ آئل لانا ہے، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، ہیلدی رکھنا ہے، اور اپنی صحت پر فوکس کرنا ہے. جی تمیم بھائی، تو جی سٹارٹ اس کے بعد جو ہے کہ ہم نے جو ہے کہ اس کے اندر یہ جیسے کہ ہمارے پاس چیز ہے، کسی بھی برانڈ کی چیز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم بریک جیسے ہم نے جولین اس کو کاٹا ہوا ہے، اسی طرح اس کو بھی ہم جولین کاٹ کے تو اس کو جو ہے کہ اس کے اندر ہم میں ہیلپ کر دوں. ٹھیک ہے. اور تھینک یو جی. اور اس کو ہم ایسے کاٹ لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے اندر مکس کریں گے. مکس اچھا، کرنے اس کو مکس کرنے جا رہے ہیں. جی چیز اس کے اندر مکس ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ جب اس کو فرائی کریں گے تو ریزلٹ کیا ہوگا یہی دیکھنا ہے آج. ایک تو یہ براؤن ہوگا. یہ پگھل نہیں جائے گی؟ نہیں، اس کے اندر پگھلے گی لیکن نہیں بہت زیادہ نہیں، ہلکی پھلکی بس. ٹھیک ہے. تھوڑی بہت. تو ٹرائی اس کو جو میدا اس کے اندر ہے ہاں وہ بھی اس کو روکے گا. ٹھیک ہے. یہ ہم اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جناب کرش پوٹیٹو. ویسے یہ بڑا اوکھا نام ہے، ہرش براؤن. ویسے کرش بھی کر سکتے ہیں، کرش براؤن پوٹیٹو. ٹھیک ہے، جو میں نے رکھ دیا نام. ٹھیک ہے، آپ نے جو نام رکھ دیا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اور دوسرے نمبر میں میرے نام ہرش براؤن پوٹیٹو، چیز پوٹیٹو. اور یہ جو بریک فاسٹ میں ریسٹورینٹ کے اندر ہم جو ڈش ہے یہ لگاتے ہیں. گڈ. اور لوگ کھاتے ہیں. جی یہ بڑے شوق سے لوگ اس کو کھاتے ہیں. یعنی ناشتے میں آپ بچوں کو دے سکتے ہیں، لنچ میں جو ہے لنچ، کیونکہ آج کل بچے اسکول جا رہے ہیں، دے سکتے ہیں اسکول میں. یہ بڑے شوق سے 1 ٹکی 2 بنا کے دے دیا کریں. ٹھیک ہے. تو بچے ساتھ لے جائیں. تو بچوں کے لیے یہ بڑی بہترین جو ہے کہ وہ غذا ہے. چیز ہے اس کے اندر، سالٹ ہے اور بلیک پیپر ہے جو ہے کہ وہ. ٹھیک ہے، یہ بنا لیں آپ. اور میرے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا ساری چیزیں اکٹھے جو ہے. ایک تو اپنی میکسی کو سنبھالنا ہے میں نے کچن میں میکسی پہن کے. آپ نہیں آ سکتے، تو ایسی غلطی نہیں کرنی آپ نے. نہیں کرنی، غلطی نہیں، ایسی غلطی نہیں کرنی جس سے جو ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے. اچھا، یہ ٹکی ٹائپ بنا رہے ہیں اس کو ہم جو ہے کہ واہ جی واہ، زبردست. ابھی تھوڑا میدا اور ڈلے گا اس میں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ آپس میں جڑ جائے. ہاں جی، اس کی پکڑ نہیں ہو رہی نا ابھی. پکڑ مضبوط کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا میدا اور اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کی ٹکیاں بنائیں گے. اور بنانے کے بعد پھر اس کو جب ہم اس کو براؤن کرتے ہیں، میں نے جب پہلی مرتبہ اس کو کھایا، یقین مانیں نام اتنی مزے کی یہ بنتی ہے، اتنی مزے کی یہ بنتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹکی ٹائپ بنانا ہے اور بڑا ایزی ہے، اور جو ہے نام بڑا اوکھا ہے. تو یہ ہرش، میں کرش بار بار کہہ رہی ہوں، تو کرش بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں کرتا، ہم کرش ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو براؤن کرنا ہے، کیونکہ جب گولڈن براؤن ہوگا تو اس کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ آ جائے گا. تو آپ اپنا کام جو ہے کنٹینیو کریں. اور یہ مائک اٹھا کے میں تھک گئی ہوں تو ٹھیک ہے. جیگلی ہم نے گانے بھی سننے، ایسی باتیں ہمیں گیت سننا ہے. عالمگیر صاحب کے مزے کے گیت جو ہے ہمیں سنا رہے ہیں. اور جی بالکل، جواد آپ کی طرف آ رہے ہیں. جواد آپ سے بات کرتے ہیں. اور جواد کو شوق نہیں ہوا یار، ابا 40 سال سے جو ہے ماشاءاللہ اتنے پیارے گیت گا رہے ہیں، تو کبھی ٹرائی کیا، کبھی کوشش کی؟ کوشش تو نہیں ہے، لیکن ایک شوق ذرا سا گھر میں ایک رہ رہا ہے کہ ذرا سا ایک ہو جاتا ہے. گنگنا تو سکتے میری جان، ہے نا؟ نہیں، بس تھوڑا بہت، اس طرح کوئی شوق نہیں ہے مجھے. تو یہ مائک اسی لیے دے رہی تھی کہ اگر شوق ہے یا نہیں بھی ہے تو ابا سے کچھ سنا ہوا کچھ گنگنا دو یار. جی، پر پتہ چلے بھائی اسٹوڈنٹ جو ہے صرف پڑھائی پہ توجہ نہیں، اور بھی بہت سارے بچے جو ہیں، اور بھی بہت ساری ادر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں بچوں کی، اور وہ ہونی بھی چاہیے یار. صرف ایک پڑھاکو ہی بننا، آپ نے کتابوں کو ہی لے کر آگے نہیں چلنا، آگے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے. تو کیا کر سکتے ہیں؟ چلیں، جیسے ابھی ابو نے بات کی ہے کہ ہمیں ملک اور قوم کا جذبہ ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے میں بھی کچھ وطن کے حوالے سے کچھ گاتا ہوں. ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں. گڈ. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے
ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान 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 दिल। जबरदस्त भाई जबरदस्त, बहुत Thank खूब। you. जी, आज रूही चैनल की वजह से मैंने इनको सुना है, मैंने आज तक नहीं सुना। ये टैलेंट भी रूही वालों ने निकाल दिया। अच्छा ये बताओ जवाब जी कि स्टडी तो कर रहे हो, यकीनन अपनी पढ़ाई पे फोकस है, और क्या है, क्या एक्टिविटीज हैं, क्या रूटीन क्या है कि यार मैचेस देखते हो, किसी की तरफ रुझान है, क्या है, गेम्स की तरफ हो इंटरेस्टेड? जी जी गेम्स की तरफ भी इंटरेस्टेड है। मैचेस जैसे कि अभी आपने जिक्र किया PSL आया हुआ है, तो इसका एक अलग से ही क्रेज है। तो हर कोई कहता है कि हम PSL में एक टीम को सपोर्ट करें, ये तो और दूसरे तो जवाब कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं बताएं? जी क्योंकि हम मुल्तानी हैं, मुल्तान सुल्तान। तो जाहिर बात है मुल्तान से अगर हम दगा करेंगे तो बहुत बड़ा अभी तो जुर्म पहला है। मैच हार गए हम लोग, कुछ नहीं होता, आगे देखते हैं। कोई लास्ट बात टाइम भी नहीं। तो हम टॉप पे थे। हाँ ये तो है, इंशाल्लाह इस बार हम जीतेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा तो फिर अपने दोस्तों के साथ मिलके मैच देखते हो या अब्बा के साथ जो है घर में मैच देख रहे होते, क्या होता है? दरअसल अभी स्टार्ट हुआ है तो क्या क्या कैसे देखते हो मैच? दरअसल दोस्तों के साथ देखने का तो एक अपना ही मजा है। हाँ। उसमें जो एक इंजॉयमेंट होती है वो एक अलग है, लेकिन फैमिली के साथ ज्यादातर देखा जाता है मैच, क्योंकि मैं ज्यादातर टाइम अपनी फैमिली को देता हूँ, दोस्तों को भी देता हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा सिंसियर लोग हैं अगर हम उनको ही टाइम नहीं देंगे तो फिर ये गलत बात है। अच्छा ये एहसास कब होता है कि फैमिली वाले ज्यादा सिंसियर है? आजकल के जो बच्चे हैं उनको लगता है यार दोस्त या जो बाहर हमारे हैं दोस्त हमने बना लिए हैं वो ज्यादा सिंसियर हैं, सोशल मीडिया पे दोस्त बनाए। तो ये एहसास कब होता है कि अपने ज्यादा सिंसियर होते हैं, कब? देखिए जिंदगी में बहुत कुछ चीजें होती हैं जो आपको बहुत चीजें सिखाती हैं, और हम इस एज के अंदर आ गए कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने अच्छे बुरे का सबका पता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरी जो वालदा हैं और मेरे जो वालिद हैं उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ हर ख्वाहिश पूरी की मेरी। तो और दोस्तों के हवाले से दोस्त इंजॉयमेंट वगैरह करते हैं। मैं यही कहूँगा कि जो फैमिली होती है ना उस जैसा प्यार आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल नो डाउट। और फैमिली के साथ ज्यादा सिंसियरिटी, उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारे होते हुए हमें एहसास नहीं होता, और अगर ना हो तो बहुत ज्यादा दुख होता है। जबरदस्त, इतनी सी उम्र में इतनी समझ आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स को यकीनन इस पर फख्र होना चाहिए। आज के बच्चे जिस तरह है, और हम कहते हैं कि यार आज के बच्चे जो है परवाह नहीं करते पेरेंट्स की, घर वालों की, और उनको बस यही है कि फ्रेंड्स हैं और बस यही लाइफ उनके इर्द गिर्द घूम रही है, गेम पबजी वगैरह। तो अच्छी बात है, फैमिली को इम्पोर्टेंस दी जाती है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे बात करते हैं, और बात हो रही थी गेस्टों के हवाले से। तो ये बताएं कि एक तो ज़रूरी है कि फ़ौरन अगर ऐसा मसला बच्चों को हो जाए और बच्चे बेयर नहीं कर पाते, जैसे आप बता रहे थे कि बर्दाश्त नहीं होता और ऐसे बहुत सारी डेथ भी सडन हो जाती है, तो इसमें एहतियात क्या करनी है ये बताएं। घर वालों को ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? एक चीज़ तो आपने खुद बता दी, एहतियात। अब एहतियात अगर बच्चा इस उम्र का है कि वो आपकी बात को समझता है, तो अगर वो एक दफ़ा तकलीफ को उसका तजुर्बा कर लेगा, जैसे एक्सपीरियंस करना कर, नेक्स्ट टाइम आपकी बात मानेगा। से फर्श वाले हाथ मुंह में नहीं लेके जाने, नाली में हाथ नहीं लगाना, यानी इस एज का हो, नहीं तो छोटे बच्चे तो अंडरस्टैंड नहीं करते ना, उन वो पे तो इसका इंसिडेंस वैसे भी कम होता है। बिल्कुल। माँ ने दूध पिलाना है, अपना जिस्म साफ रखे, और अगर फीडर का है तो फीडर को साफ रखे वो। फिर आ जाता है उसके बाद उसकी एनवायरनमेंट जो है, तो सबसे पहला जो डॉक्टर है वो उसकी माँ है। माँ से ज्यादा हमारे एक टीचर थे प्रोफेसर नूर साहब, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा आम लोगों के लिए भी, और मैं स्पेशली अपनी बरादरी के लिए भी। तो हम फाइनल ईयर में हमारी क्लासेस होती थी, हम बेड साइड पे जाते थे, तो वो कहते थे कि 80% बीमारी की तशखीस जो है वो हिस्ट्री पे है। ठीक है।
में किवें तकलीफ थी है सूल उठे कित्थां उठे इत्थों उठे दर्द कॾहिं वेंदी हा ना सही इथां ही है सज्जे पासे वेंदी है खबे वेंदी इहदे नाल उबे कांदन के इस तरह की बात। अच्छा ये जरूरी है अगर 80%। ठीक है कि मैं आपको बताता हूँ कि जमाना किस तरह बदला है। हाँ 10% वो कहते थे आपका जो है वो 5% ऑब्जर्वेशन है कि आपने ऑब्जर्व करना है कि ये क्या है। ठीक है। और 10% जो था वो कहते थे आपने उसे एग्जामिन करना है सारा। ठीक है। अब बाकी 5% वो कहते थे इन्वेस्टिगेशन है जिस तरह अल्ट्रासाउंड है खून का टेस्ट है पेशाब का टेस्ट है। तो मैंने एक सवाल किया उनसे सर हम एक तशखीस बनाते हैं और टेस्ट पे वो आ जाती है उलट। ठीक है। तो उन्होंने अब्रप्टली जवाब दिया कहते वो रिपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। फिर कहते दोबारा कराएं। फिर कहते फिर कराए और आखिर में उन्होंने कहा भाई अपनी क्लिनिकल असेसमेंट पे आप जो है वो उस पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। अनफॉर्चुनेटली अब डॉक्टर के पास जाते हैं मैं खुद मेरी बरादरी है मेरे साथ के हैं जूनियर भी हैं सीनियर भी हैं एक लंबी लिस्ट आ जाती है। बहरहाल उनका अपना है लेकिन ये बात मैं रिलेट किससे कर रहा हूँ वो हिस्ट्री से और ऑब्जर्वेशन से। बच्चे की पूरी हिस्ट्री माँ के पास होती है मैं ये बताना चाह रहा था 80% इलाज की कुंजी उसकी माँ के पास है और बाकी 5% उसकी ऑब्जर्वेशन है। से मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरे पास एक बच्चे को लेके आ गई तो मैंने हिस्ट्री में पूछा बीबी क्या मसला है फेरे लग गए। अब फेरे से मुझे समझ ना आया ये डायरिया को पेचिश को सराकी में फेरे कहते हैं। ये हर उसमें नहीं कहते जो ताकत तो साहब इस तरह की बुलंदर यकीन है लेकिन सारे अरे मेरे को उन्हें आखिर के फेरे लग गए। बिल्कुल मैं कि बीबी कितनी है हाँ आखिर अनगिनत ही में आखिर उन्हें। ठीक है। अब मेरे पास कोई तरीकाकार नहीं था कि मैं उसे किस तरह काउंट डाउन करता। मैं कि बीबी 800 आवे दिन सुबह जब तो अच्छी आए तो ये आप देखिए हिस्ट्री जो है ना इट शुड बी क्वांटिटेटिव इट शुड नॉट बी क्वालिटेटिव। बहु आदे में नहीं बदहाल थी है कोई ना आपने बताना है डॉक्टर को जाके ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि ये बच्चा जी दूध पी रहा था तो मैंने आज ही फीडर शुरू किया है या हमने गोलगप्पे खाए और साथ हमने इमली वाला पानी भी पिया इसने भी पी लिया है। ये हिस्ट्री बताना बड़ा जरूरी है और उसकी क्वांटिटी बताना बड़ा जरूरी है कि जी 1 दफा खाया 2 दफा खाया 3 दफा खाया उससे उसकी तशखीस में डॉक्टर को बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। फिर मरीज 3 तरह के हैं एक वो है कि आप क्लिनिक पे जाते हैं मशवरा करते हैं दवाई लेते हैं और वापस आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि डॉक्टर उसमें मुनासिब समझता है कि नहीं इससे जिस तरह मैंने बताया था उन्हें कहें जी उल्टियां तो आ ही रही थी अब पेचिश भी शुरू हो गए। ठीक है। तो वो उसे और ये होगा हमारे चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में या ऐसा अस्पताल जहां बच्चे को वक्ती तौर पर दाखिल किया जा सके। ठीक है। वो उसे रखेंगे उसे ट्रीट करेंगे और उसके बाद उस पर आपने जोर नहीं देना। हमारे यहाँ ये बड़ी कमी है अगर साड़ी रुआ जैसा कुछ तरह एनीमिया रखो भैया अस्पताल की एनवायरनमेंट ऐसी नहीं होती जो डॉक्टर कह रहा है वो ज्यादा दुरुस्त कह रहा है। इस पे बात करते हैं और अक्सर यही कहा जाता है नहीं कुछ दिन और रख लें कुछ और ड्रिप श्रिप पे लगा लें ड्रिप बहुत लगवाई जाती है ये बहुत जरूरी है कुछ इंजेक्शन डॉक्टर साहब लगा लें जबकि डॉक्टर को लग रहा होता है कि जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मरीज बाजिद होता है कि नहीं जी सुई बुनसी जिस तरह की लफ्ज है सुई लगसी तो ठीक थी सो जब बात करते हैं नाज़रीन हम लोग जा रहे छोटे से वक्फे पर कहना चाहिए हमारे साथ रहिएगा।